لرن ود حمزہ یعقوب میں خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کی ایک بہت ہی اہم اور آپ کہیں لازوال فلسفیانہ تحریر کا جائزہ لے رہے ہیں، مارکس اوریلیس کی میڈیٹیشنز۔ جی، مارکس اوریلیس رومن شہنشاہ اور اسٹوئک فلسفی۔ بالکل، اور اسٹوئک فلسفہ یعنی وہ جو ذاتی نیکی، منطق اور فطرت کے ساتھ ہم آہنگ پرسکون زندگی پر زور دیتا ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہمارا فوکس خاص طور پر مترجم گریگری ہیز کے لکھے ہوئے تعارف پر ہے۔ جی ہاں، ہیز کا تعارف، اور یہ بہت اہم ہے۔ میرا مطلب ہے یہ کتاب کو سمجھنے کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ صحیح، یہ صرف تاریخی پس منظر نہیں دیتا ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہیز جو ہے نا، وہ مارکس اوریلیس کو صرف ایک وہ دور دراز کا شہنشاہ یا فلسفی نہیں دکھاتے، بلکہ ایک انسان کے طور پر پیش کرتے ہیں، ایک ایسا انسان جو اپنی ذاتی کشمکش سے گزر رہا تھا۔ اچھا، یہ بڑا دلچسپ نکتہ ہے۔ یعنی وہ عوام کے لیے نہیں لکھ رہے تھے؟ نہیں، ہیز یہی تو زور دیتے ہیں، یہ تحریریں عوام کے لیے نہیں تھیں، یہ تو مارکس کی اپنے آپ سے گفتگو تھی، ایک طرح سے خود کلامی، روزمرہ کا دباؤ، نقصان، فرائض کا بوجھ، یہاں تک کہ شک، ان سب سے نمٹنے کی ایک کوشش۔ تو گویا یہ میڈیٹیشنز ایک منظم فلسفیانہ مقالہ نہیں ہے، بلکہ ایک قسم کی ذاتی ڈائری یا آپ کہیں روحانی مشقیں۔ بالکل، ذاتی نوٹس کہہ لیں۔ یہ خیال کہ ایک شہنشاہ، اتنی طاقت، اتنی ذمہ داری، اور وہ اس طرح کی اندرونی خود احتسابی کر رہا ہے، یہ کافی غیر معمولی بات لگتی ہے۔ یقیناً، اور ہیز بتاتے ہیں کہ شاید یہ تحریریں فوجی مہموں کے دوران لکھی گئیں، رات کے وقت یا شاید دن میں مختصر وقفوں میں۔ یہ ان کے لیے فلسفی کو عملی زندگی میں اتارنے کا طریقہ تھا، خود کو بہتر بنانے کا ذریعہ، نہ کہ دوسروں کو سکھانے کا۔ اچھا، دیکھیں، پیئر ہیڈوڈ جیسے اسکالرز نے بھی انہیں روحانی مشقیں کہا ہے۔ ہیز اسی نظریے کو جو ہے نا تقویت دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم میڈیٹیشنز پڑھیں تو ہیز کے مطابق ہمیں اسے ایک مکمل پالش شدہ فلسفے کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے؟ بالکل نہیں۔ بلکہ اسے ایک شخص کی جاری جد و جہد، جی، اس کے خیالات کے اتار چڑھاؤ، جی، اس طرح پڑھنا چاہیے۔ جی بالکل، یہ زاویہ بہت اہم ہے۔ ہیں یہ ہمیں صرف اصولوں یا احکامات کو نہیں، بلکہ ان کے پیچھے جو انسان ہے نا، اسے سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ ہم مارکس کی کوشش، کبھی اس کی ناکامی، کبھی کامیابی، ان سب کو محسوس کر سکتے ہیں۔ یعنی ہیز کا تعارف ہمیں ایک طرح سے ہمدردی کا لینس دیتا ہے۔ صحیح۔ تو ہم میڈیٹیشنز کو ایک ریکارڈ کے طور پر دیکھتے ہیں، ایک شخص کی بہتر، پرسکون اور زیادہ با اخلاق بننے کی مسلسل کوشش کا ریکارڈ۔ یہ صرف دانشورانہ خیالات کا مجموعہ نہیں ہے۔ یہ تو واقعی گہری بات ہے۔ اس طرح تو یہ صدیوں پرانا متن آج کے دور میں بھی زیادہ قابل رسائی اور متعلقہ محسوس ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ صرف ایک تاریخی دستاویز نہیں رہتی پھر، بلکہ انسانی تجربے کا ایک عکس بن جاتی ہے۔ بالکل، اور یہی ہیز کے تعارف کی خوبصورتی ہے۔ وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ کیسے ایک شخص جو افراتفری اور ذمہ داریوں میں گھرا ہوا تھا، وہ دانشمندی، انصاف اور اندرونی سکون کی تلاش میں تھا۔ یہ کتاب اسی کوشش کی ایک جھلک ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ گریگوری ہیز کا تعارف ہمیں میڈیٹیشنز کو محض فلسفیانہ اصولوں کی فہرست نہیں سمجھنے دیتا، جی، بلکہ ایک انسان کی ذاتی، روحانی اور اخلاقی جدوجہد کے طور پر پڑھنے کی دعوت دیتا ہے۔ بالکل، یہ ہمیں متن سے زیادہ گہرائی اور ہمدردی کے ساتھ جڑنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ صحیح۔ اور یہیں سے ایک اہم سوال بھی پیدا ہوتا ہے جو شاید سننے والے بھی سوچیں۔ وہ کیا؟ کہ فلسفے کو صرف ایک علمی مضمون نہ سمجھا جائے، بلکہ اسے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی ایک ذاتی مشق سمجھنے کا خیال، یہ ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ واہ، یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ اس سوال پر غور کرنے کے ساتھ ہی ہم آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔ جی، اس گفتگو میں شامل ہونے کا شکریہ۔ آئندہ ملاقاتوں میں ہم خود میڈیٹیشنز کے متن کا جائزہ لیں گے، دیکھیں گے کہ یہ قدیم حکمت آج بھی ہمارے لیے کیا رہنمائی رکھتی ہے۔ انشاءاللہ۔ صرف لرن وتھ حمزہ یعقوب پر حمزہ یعقوب کے ساتھ سیکھے میں خوش آمدید۔ آج ہم مارکس اوریلیس کی میڈیٹیشنز، اس کی پہلی کتاب کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی منفرد افتتاحی باب ہے، اس لیے نہیں کہ اس میں کوئی گہرے فلسفیانہ راز ہیں، بلکہ
اس لیے کہ رومی شہنشاہ یہاں کوئی مشورہ نہیں دے رہا بلکہ کچھ بہت ذاتی، بہت ہی پرسنل پیش کر رہا ہے، شکر گزاری۔ جی، یہ واقعی بڑی غیر معمولی بات ہے۔ عام طور پر تو جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی کامیابی کا سہرا بس اپنی قابلیت کو یا شاید قسمت کو دیتے ہیں، مگر یہاں مارکس اوریلیس وہ باقاعدہ ان تمام لوگوں کی ایک فہرست بنا رہا ہے جن سے اس نے کچھ سیکھا۔ خاندان، استاد، دوست، یہاں تک کہ غلاموں کا بھی ذکر ہے۔ یہ عاجزی کی ایک حیرانگی مثال ہے۔ مطلب وہ اپنے کردار کی جڑیں دوسروں کی خوبیوں میں تلاش کر رہا ہے، نہ کہ شاہی خون یا کسی الہام میں۔ صحیح، اور اس فہرست سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کن چیزوں کو اہم سمجھتا تھا، جیسے نظم و ضبط، مہربانی، سادگی، عقلی سوچ، اور شاید سب سے بڑھ کر اقتدار میں ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے جڑے رہنا۔ بالکل۔ تو آئیے ذرا اس ذاتی اور غور و فکر والے باب کا جائزہ لیتے ہیں، جہاں مارکس ہمیں دکھاتا ہے کہ بھئی اصل طاقت شکر گزاری سے شروع ہوتی ہے۔ کردار وراثت میں نہیں ملتا، اسے بنانا پڑتا ہے، پروان چڑھانا پڑتا ہے۔ جی، اس باب کا مرکزی خیال ہی یہی ہے کہ کردار کہیں خلا میں نہیں بنتا۔ مارکس ایک ایک کر کے بتاتا ہے کہ کس شخص نے اس کی شخصیت کے کس پہلو کو سنوارا، کس طرح مدد کی۔ یہ صرف کوئی نظریاتی فلسفہ نہیں ہے، بلکہ زندگی کے جو تجربات ہیں نا، ان کا اعتراف ہے۔ اور ان مثالوں میں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ یہ صرف آپ کہہ لیں مثبت اسباق نہیں ہے، وہ مختلف لوگوں سے مختلف چیزیں سیکھ رہا ہے جو کبھی کبھی متضاد بھی لگتی ہیں۔ بالکل۔ مثال کے طور پر اپنے دادا ویرس سے اس نے کردار کی پختگی اور خود پر قابو پانا سیکھا، والد سے دیانتداری اور مردانگی، لیکن پھر اپنی والدہ سے وہ خدا ترسی، سخاوت، سادگی، اور یہاں تک کہ وہ کہتا ہے برے خیال سے بھی بچنے کا رجحان سیکھتا ہے۔ تو یہ ایک پوری وسیع تصویر بنتی ہے کہ ایک متوازن شخصیت کیسے بنتی ہے مختلف اثرات سے۔ ہاں، اور اساتذہ کا کردار وہ بھی بہت اہم نظر آتا ہے۔ جیسے رسٹکس کا ذکر ہے، اس نے صرف پڑھنا ہی نہیں سکھایا بلکہ کردار کی تربیت کی ضرورت کا احساس دلایا، اور اسے ایپکٹیٹس جیسے عظیم فلسفی سے بھی ملوایا۔ جی ہاں، اور رسٹکس نے ہی اسے وہ سطحی باتوں اور محض لفاظی سے بچنے کا درس بھی دیا۔ اسی طرح ایپولونیس ہے، اس نے آزادی رائے سیکھی، اپنے فیصلوں پر قائم رہنا سیکھا، اور یہ بھی کہ دوسروں سے مناسب طریقے سے مدد کیسے قبول کرنی ہے۔ یہ سب ایک مستقبل کے حکمران کے لیے بہت کلیدی سبق تھے۔ مجھے پولونیس کی یہ بات بھی کافی متاثر کن لگی کہ وہ پڑھانے میں بہت صبر والا تھا اور اپنی قابلیت کا کوئی دکھاوا نہیں کرتا تھا۔ اور ایک اور استاد الیگزینڈر، اس کا طریقہ تو کمال ہی تھا کہ لوگوں کو غلطی پر ٹوکنے کے بجائے صحیح بات غیر محسوس طریقے سے گفتگو میں شامل کر دینا۔ یہ کتنی باریک بینی ہے۔ بالکل، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ مارکس صرف اس پر غور نہیں کر رہا تھا کہ کیا سیکھا، بلکہ کیسے سیکھا، اس پر بھی۔ اور یہیں پھر فرونٹو کا ذکر بھی اہم ہو جاتا ہے، جس سے اس نے طاقت کے جو منفی پہلو ہیں، بدنیتی، چالاکی، منافقت، ان کو پہچاننا سیکھا۔ یہ جاننا ایک حکمران کے لیے اتنا ہی ضروری تھا جتنا اچھائی کو اپنانا۔ اچھا، گویا اچھے اور برے دونوں طرح کے نمونے کردار سازی میں مدد دے سکتے ہیں اگر سمجھنے کی صلاحیت ہو۔ اور پھر سب سے بڑی مثال جو وہ دیتا ہے وہ اس کے منہ بولے باب شہنشاہ اینٹونائنس پوئز کی ہے۔ اس کی خوبیوں کی فہرست تو بہت ہی لمبی ہے۔ جی، اینٹونائنس پوئز کی مثال اس لیے بہت اہم ہے کہ وہ ایک طرح سے مکمل پیکج پیش کرتی ہے، ایک متوازن حکمران اور انسان کا نمونہ۔ ہمدردی، فیصلوں میں پختگی، شہرت سے بے نیازی، محنت، استقامت، عوامی بھلائی کے لیے دوسروں کو سننا، ہر ایک سے اس کے مرتبے کے مطابق سلوک کرنا، دوستی میں نبھا، خود انحصاری، خوش مزاجی۔ مارکس یہاں ایک آئیڈیل پیش کر رہا ہے، خاص طور پر یہ پہلو کہ وہ دولت کا استعمال بغیر تکبر یا معذرت کے کرتا تھا، اور یہ کہ زندگی کی مشکلات نے اسے کندن بنا دیا تھا۔ وہ فلسفیوں کا احترام کرتا تھا مگر دوسروں کو کمتر نہیں سمجھتا تھا۔ یہ بڑا نفیس توازن ہے۔ بالکل، اور ذاتی زندگی میں بھی صحت کا خیال رکھنا، ماہرین کی قدر کرنا، روایات کا احترام مگر بغیر دکھاوے کے، لباس اور رہائش میں سادگی اور غصے پر قابو، یہ سب چیزیں مل کر ایک ایسی شخصیت بناتی ہیں جو مارکس کے لیے ایک مشعل راہ تھی۔ ان تمام انسانوں کے بعد مارکس آخر میں دیوتاؤں کا بھی شکر ادا کرتا ہے، لیکن یہاں بھی جو شکر گزاری ہے نا، وہ بہت ٹھوس چیزوں کے لیے ہے۔
اچھی پرورش، اچھے رشتے دار اور دوست، بچپن میں برائیوں سے محفوظ رہنا، صحیح وقت پر سمجھ بوجھ آنا، تکبر سے بچانے والا باپ ملنا، اچھی صحت، اچھی بیوی، بچوں کے لیے قابل استاد، اور سب سے بڑھ کر فلسفے کی راہ سے نہ بھٹکنا۔ ہاں، اور یہ ساری باتیں ہمیں واپس اسی مرکزی نقطے پر لاتی ہیں کہ کردار جو ہے وہ ایک اجتماعی کشش کا نتیجہ ہے۔ مارکس اپنی کامیابیوں کا سارا کریڈٹ خود نہیں لے رہا، بلکہ ان تمام اثرات کو تسلیم کر رہا ہے جنہوں نے اسے بنایا۔ تو یہ باب صرف شکریہ کی ایک فہرست نہیں ہے، یہ کردار سازی کا ایک نقشہ ہے جو دوسروں سے سیکھنے اور ان کی قدر کرنے پر مبنی ہے۔ مارکس اوریلیس کی میڈیٹیشنز کی پہلی کتاب کے اس جائزے میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ اس باب میں مارکس ہمیں سکھاتا ہے کہ فلسفہ صرف کوئی خیالی تجریدی سوچ کا نام نہیں ہے، یہ اپنی زندگی میں دوسروں کے اثر کو پہچاننے اور شکر گزاری کو اپنی عادت بنانے کا نام ہے۔ وہ یہ دکھاتا ہے کہ حکمت کا آغاز اپنے اوپر جو دوسروں کے احسانات ہیں ان کو تسلیم کرنے سے ہوتا ہے، نہ کہ ان سے انکار کرنے سے۔ جی، اور جیسے جیسے ہم میڈیٹیشنز کے باقی حصوں کا جائزہ لیں گے، یہ بنیاد ہماری رہنمائی کرتی رہے گی۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ خود پر قابو پانے سے پہلے ان لوگوں کی قدر کرنا ضروری ہے جنہوں نے ہماری تشکیل میں، ہمیں بنانے میں حصہ لیا۔ سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں غور کرنے کے لیے، اس باب کا کون سا سبق سب سے زیادہ انسانی، سب سے زیادہ حقیقی محسوس ہوا؟ اور کتاب 2 کے جائزے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، صرف حمزہ یعقوب کے ساتھ سیکھیں پر، جہاں قدیم حکمت نئے زاویوں سے ملتی ہے۔ لرن ود حمزہ یعقوب میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی تحریر کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جو اب دیکھیں تقریباً 2000 سال پرانی ہے، لیکن آج بھی کافی متعلقہ محسوس ہوتی ہے۔ مارکس اوریلیس کی میڈیٹیشنز، اور خاص طور پر اس کی دوسری کتاب۔ اور اس کتاب کا آغاز ہی آپ دیکھیں ایک بہت ہی مشہور اور شاید چونکا دینے والے خیال سے ہوتا ہے۔ مارکس خود کو ہدایت دیتا ہے، جیسے صبح اٹھ کر پہلا کام، جب تم صبح بیدار ہو تو خود سے کہو، آج مجھے دخل اندازی کرنے والے، ناشکرے، مغرور، بے ایمان، حاسد اور بد مزاج لوگوں سے واسطہ پڑے گا۔ بالکل، اور یہ کوئی مایوسی پھیلانے والی بات نہیں ہے نا، مطلب یہ نہیں کہ دنیا بری ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ دراصل ایک عملی ذہنی تیاری ہے، ایک اسٹوئک مشق۔ ہاں، وہ پریمیڈیٹیشو ملورم والی بات، برائیوں کا پیشگی تصور۔ بالکل وہی، دن شروع کرنے سے پہلے ہی خود کو یاد دلا دینا کہ بھئی مشکلات تو آئیں گی، لوگ ایسے ملیں گے جو شاید آپ کو پسند نہ ہو۔ تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب پہلے سے ہی منفی کیوں سوچنا؟ دیکھیں، فائدہ یہ ہے کہ جب آپ ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں نا، تو جب واقعی کوئی مشکل پیش آتی ہے یا کوئی ناگوار شخص ملتا ہے تو آپ ایک دم سے حیران یا جذباتی طور پر مغلوب نہیں ہوتے۔ مارکس کہتا ہے کہ ان لوگوں کی یہ حرکتیں وہ اکثر ان کی جہالت کی وجہ سے ہوتی ہیں، انہیں اچھے اور برے کی شاید صحیح پہچان نہیں ہوتی۔ اچھا، اور وہ یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ ہم سب ایک طرح سے ایک ہی سماجی جسم کا حصہ ہے، تو ان سے نفرت کرنا یا بالکل کٹ جانا یہ غیر فطری ہے۔ تو یہ صبح کی تیاری صرف اپنے سکون کے لیے نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ یہ بات دلچسپ ہے کیونکہ عام طور پر لوگ اسٹوئسزم کو تھوڑا وہ لا تعلق یا جذبات سے خالی سمجھتے ہیں۔ ہاں، یہ غلط فہمی بہت عام ہے، جبکہ مارکس تو بار بار سماجی تعلقات پر زور دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم سماجی مخلوق ہیں، ایک دوسرے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ صحیح۔ دوسری کتاب میں وہ صرف لوگوں سے نمٹنے کی بات نہیں کرتی، وہ خود پر قابو پانے، زندگی کے مقصد کو سمجھنے اور وقت کی کمی کا احساس کرنے پر بھی بہت زور دیتی ہے۔ وقت کی کمی مطلب زندگی مختصر ہے؟ بالکل، وہ کہتا ہے کہ زندگی بہت مختصر ہے، اسے فضول کاموں میں یا جیسے دوسروں کی رائے کی فکر میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر مقصد کیا ہونا چاہیے زندگی کا؟ کیا مارکس کوئی خاص راستہ بتاتا ہے، کوئی پروفیشن یا ایسا کچھ؟ نہیں، وہ کوئی مخصوص پیشہ یا عہدہ نہیں بتاتا، اس کا زور اندرونی معیار پر ہے، یعنی عقل اور نیکی کے مطابق زندگی گزارنا۔ ہر عمل چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، وہ ایک واضح نیت کے ساتھ کیا جائے۔ اور وہ اختیار والی بات بھی اسی کتاب میں ہے نا، کہ کیا ہمارے کنٹرول میں ہے اور کیا نہیں۔ ہاں، اختیار کی تقسیم یا ڈائیکوٹمی آف کنٹرول، یہ اسٹوئک سوچ کا آپ کہہ لیں مرکزی نقطہ ہے۔ ہمارے خیالات،
ہمارے فیصلے، ہمارے اعمال، یہ ہمارے اختیار میں ہے. ٹھیک. لیکن دوسروں کا رویہ، ہماری صحت، شہرت، موسم، یہ چیزیں بڑی حد تک ہمارے اختیار سے باہر ہے. ان پر پریشان ہونا وہ بیکار ہے. تو اپنی توانائی ان چیزوں پر لگاؤ جنہیں تم بدل سکتے ہو، یعنی اپنے خیالات اور اعمال، اور باقی کو قبول کرنا سیکھو. بالکل. لیکن یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، کیا یہ رویہ انسان کو بے حس نہیں بنا دیتا؟ مطلب اگر کوئی ناانصافی ہو رہی ہو تو کیا اسے بھی بس قبول کر لیں؟ نہیں، قبول کرنے کا مطلب بے عملی یا بے حسی ہرگز نہیں. اس کا مطلب ہے حقیقت کو تسلیم کرنا، سچویشن کو سمجھنا، اور پھر اپنے اختیار کے دائرے میں رہتے ہوئے جو بہترین ممکنہ رد عمل ہو سکتا ہے وہ دینا. اور وہ رد عمل ہمیشہ منطقی، منصفانہ اور باوقار ہونا چاہیے. مارکس کے لیے نیکی کرنا اور انصاف کے لیے کوشش کرنا بھی ہمارے اختیار میں ہے. اچھا. اصل نقطہ یہ ہے کہ آپ کا اندرونی سکون، آپ کی ذہنی حالت، وہ بیرونی حالات کی محتاج نہ رہے. تو کتاب ایک طرح سے روزمرہ زندگی گزارنے کے لیے ایک عملی قسم کی گائیڈ لائنز دیتی ہے. صبح کی تیاری سے لے کر اپنے اعمال کی نیت تک، وقت کی قدر کرنے سے لے کر دوسروں کے ساتھ تعلقات نبھانے تک. یہ صرف فلسفہ نہیں بلکہ عملی مشقیں ہیں. بالکل صحیح. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مارک اوریلیس یہ سب کچھ خود کو یاد دلا رہا تھا. یہ کتاب اس نے دوسروں کے لیے نہیں لکھی تھی، یہ اس کی ذاتی ڈائری تھی، اس کے اپنے نوٹس تھے. ہاں، اسی لیے شاید یہ اتنی ایماندارانہ اور طاقتور محسوس ہوتی ہے. بالکل. وہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ہر دن ایک موقع ہے، کوئی بیرونی کامیابی حاصل کرنے کا نہیں، بلکہ اپنے اندرونی کردار کو، اپنی ذات کو مضبوط کرنے کا. تو آج ہم نے مارک اوریلیس کی میڈیٹیشنز کی دوسری کتاب کے کچھ اہم نکات پر بات کی. یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا میں ٹھیک ہے افراتفری ہو سکتی ہے، لوگ غیر منطقی ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ہمیشہ یہ انتخاب موجود ہے کہ ہم دانشمندی، وقار اور سکون کے ساتھ رد عمل دیں. اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسٹوئسزم کوئی سرد مہر لا تعلقی نہیں ہے، یہ کوئی جذبات سے فرار نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہادرانہ کوشش ہے، ایک عزم ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے شور شرابے، مشکلات، ان سب کے باوجود اپنی اقدار پر، اپنی سوچ کی وضاحت پر اور اپنی اندرونی طاقت پر قائم رہیں. یہ اپنے اندر دیکھنے اور اسے بہتر بنانے کا سفر ہے نا؟ بالکل، خلوص کے ساتھ. تو سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں، اس کتاب کا کون سا حصہ انہیں اپنی روزمرہ کی جدوجہد سے سب سے زیادہ متعلقہ لگا؟ کیا وہ صبح کی ذہنی تیاری تھی، یا وقت کی کمی کا احساس، یا پھر اپنے اختیار کی حدود کو سمجھنا؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. اور میڈیٹیشنز میں چھپی ہوئی اس گہری دانائی اور اندرونی طاقت کو مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، صرف لرن ود حمزہ یعقوب پر. حمزہ یعقوب کے ساتھ سیکھے میں خوش آمدید. تو آج ہم بات کر رہے ہیں مارکس اوریلیس کی مشہور کتاب میڈیٹیشنز کی تیسری جلد پر. یہ ایک بہت اہم حصہ ہے جہاں یہ رومی شہنشاہ اور فلسفی گہرائی میں اترتا ہے. جی بالکل. خاص طور پر زندگی کی ناپائیداری، موجودہ لمحے کی اہمیت اور سوچ اور عمل کو ایک کرنے کی ضرورت پر. بالکل. تیسری کتاب میں مارکس یوں سمجھیں کہ اس بات پر بہت غور کرتا ہے کہ زندگی اصل میں کتنی چھوٹی ہے، اور ہم اکثر اسے کیسے، آپ دیکھیں، تعریف کے پیچھے بھاگنے میں، یا موت کے خوف میں، یا بس یہ کہ لوگ کیا سوچیں گے، اس فکر میں ضائع کر دیتے ہیں. صحیح. وہ خود کو یاد دلاتا ہے، اور ایک طرح سے ہمیں بھی، کہ اصل کام پر توجہ دو، یعنی انصاف پسندی، ایمانداری اور سب سے بڑھ کر حال میں جینا. یہ سیکشن 1، 4 اور 10 کا بنیادی پیغام ہے. یہ بات تو بہت اہم ہے، خاص طور پر آج کل کی جو تیز رفتار دنیا ہے اس میں. مارکس یہاں تک کہتا ہے کہ نہ صرف زندگی کم ہو رہی ہے، بلکہ اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ بڑھاپے میں ذہن ساتھ دے گا یا نہیں. جی ہاں. تو ایک طرح سے وہ فوراً عمل کرنے پر زور دیتا ہے کہ کہیں سمجھ بوجھ ختم ہونے سے پہلے ہی وقت نہ نکل جائے. ہاں، اور یہیں پر سٹوئزم کا وہ تصور آتا ہے جسے وضاحت کا نظم و ضبط کہتے ہیں، ڈسپلن آف کلیرٹی. اچھا. اس کتاب میں اس پر بہت زور ہے. مطلب یہ کہ غیر ضروری چیزیں، خلفشار، غلط فہمیاں اور خاص طور پر اپنی انا، ان سب کو ہٹانا.
یہ ایک طرح کی پکار ہے کہ جان بوجھ کر جیو، مقصد کے ساتھ، کیونکہ جیسا مارکس بار بار کہتا ہے، کوئی بھی لمحہ ہمارا آخری ہو سکتا ہے۔ یہ خیال آپ کو سیکشن 4، 5، 7 اور 12 میں بہت واضح ملے گا۔ مجھے یہ بات بھی بڑی دلچسپ لگی کہ وہ کیسے بہت عام چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی معنی تلاش کرتا ہے، جیسے وہ تندور میں پکتی روٹی کا ذکر کرتا ہے جو پھٹ جاتی ہے، یا وہ انجیر جو زیادہ پک کر پھٹ جاتے ہیں۔ یہ بظاہر تو معمولی مثالیں ہیں، لیکن ان کا استعمال کیسے کرتا ہے وہ؟ ہاں، یہ ایک بہت خوبصورت مشاہدہ ہے۔ دراصل مارکس ان مثالوں سے یہ دکھاتا ہے کہ فطرت کے عمل میں یہاں تک کہ جو چیز بظاہر بگڑ رہی ہے یا نامکمل ہے، اس میں بھی ایک خاص قسم کی آپ کہیں کشش یا ایک ترتیب ہوتی ہے۔ اچھا، یہ چیزیں شاید الگ سے دیکھیں تو خوبصورت نہ لگیں، لیکن وہ فطرت کے بڑے نظام کا حصہ ہیں، اور اس نظام کو قبول کرنا یہ سٹوئک سوچ کا ایک اہم ستون ہے۔ صحیح۔ اور یہی قبولیت ہمیں غیر ضروری پریشانیوں سے آزاد کرتی ہے، تاکہ ہم اپنی توانائی ان چیزوں پر لگا سکیں جو واقعی ہمارے اختیار میں ہیں، یعنی ہمارے اپنے اعمال، ہمارے فیصلے۔ بالکل۔ یہ بات واپس وہیں جڑتی ہے۔ زندگی مختصر ہے، مستقبل کا کچھ پتہ نہیں، اصل چیز بس یہ ہے کہ ہم آج کا دن کیسے گزارتے ہیں۔ یہ سیکشن 11 اور 16 میں بھی نظر آتا ہے۔ تو یہ صرف وقت کی کمی کا احساس دلانا نہیں، بلکہ اس احساس کو ایک مثبت عمل میں، ایک مثبت رویے میں بدلنے کا طریقہ بھی ہے۔ صرف سوچنا کافی نہیں، ان اصولوں پر چلنا اہم ہے۔ بالکل بالکل، مارکس بہت زور دیتا ہے کہ دوسروں کے بارے میں فضول سوچنے یا ان کے معاملات میں دخل دینے میں وقت ضائع نہ کیا جائے۔ ہاں، اگر اس کا تعلق اجتماعی بھلائی سے ہو تو اور بات ہے۔ یہ سیکشن 4 میں ہے۔ جی، وہ کہتا ہے نا کہ انسان کو سیدھا کھڑا ہونا چاہیے، نہ کہ سہارے سے سیدھا رکھا جائے۔ یہ سیکشن 12 میں ہے۔ واہ کیا بات ہے، یعنی اندرونی طاقت۔ جی، یعنی اپنی اخلاقی مضبوطی خود پیدا کرنی ہے، باہر کے حالات یا لوگوں پر انحصار نہیں کرنا۔ اور اس کے لیے خیالات کا واضح اور ایماندار ہونا ضروری ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اپنے خیالات کو غیر ضروری طور پر سجانے کی ضرورت نہیں اور بے مقصد باتوں یا کاموں سے بچنا چاہیے۔ یہ سیکشن 4 میں ہے۔ یہ سادگی پر بہت زور ہے۔ بالکل، اور یہی اس کتاب کی میرا خیال ہے اصل طاقت ہے۔ اس کا انداز ڈرامائی نہیں ہے، بلکہ پرسکون ہے، نپاتلا ہے، اور اس کی نصیحتیں دیر پائے ہیں۔ یہ فلسفے کو ایک عملی اوزار کے طور پر پیش کرتی ہے، صرف سوچ بچار کے لیے نہیں، بلکہ ایک بہتر بامقصد زندگی گزارنے کے لیے۔ مارکس اوریلیس کی میڈیٹیشنز کی تیسری کتاب پر اس گفتگو میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ اس باب میں مارکس ایک ایسی سچائی پر بات کرتا ہے جو ہم سب پر لاگو ہوتی ہے۔ وقت کتنا نازک ہے اور وہ کون سی سادہ چیزیں ہیں جو واقعی اہم ہیں۔ وہ ہمیں کہتا ہے کہ بھٹکنا چھوڑو، دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش بند کرو اور اس کے بجائے جینا شروع کرو، ایمانداری سے، توجہ سے اور ایک مقصد کے ساتھ۔ یہ باتیں سیکشن 4، 5، 7، 10، 12، 14، 16 ان سب میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اور جیسا آپ نے کہا، اس کے الفاظ ڈرامائی نہیں ہیں، وہ بہت پرسکون ہیں مگر تیز ہیں اور دیر تک اثر رکھتے ہیں۔ وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ فلسفہ صرف زیادہ سوچنے کا نام نہیں، بلکہ بہتر زندگی گزارنے کا فن ہے۔ سیکشن 5، 7، 12 اور 16 میں یہ بات واضح ہے۔ تو سننے والوں سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ تبصروں میں بتائیں اس باب کا کون سا پیغام آپ کو سب سے زیادہ متاثر کن لگا۔ اور ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ ہم سٹوئک دانش کی اگلی پرت کا جائزہ لیں گے، صرف حمزہ یعقوب کے ساتھ سیکھیں پر، جہاں قدیم سوچ جدید زندگی کے چیلنجوں کا سامنا کرتی ہے۔ لرن وتھ حمزہ یعقوب میں خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ آج ہم مارکس اوریلیس کی مشہور کتاب میڈیٹیشنز کی چوتھی کتاب کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، یہ باب تو وضاحت اور سکون سے بھرا ہوا ہے، اور سٹوئک فلسفے کی بنیاد یعنی فطرت کے مطابق جینا۔ ہاں، اور صرف ان چیزوں پر توجہ دینا جو ہمارے اختیار میں ہے نا؟ بالکل۔ اس کتاب میں مارکس واپس اسی خیال پر آتے ہیں کہ کائنات وہ جو ہے نا ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے اور عقل سے چلتی ہے۔ جی ہاں، وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں، خود کو بھی، کہ ہم ایک بڑے نظام کا حصہ ہیں۔ جیسے پتے گرتے ہیں یا دریا بہتے ہیں، ہمیں بھی زندگی کی رفتار کو قبول کرنا ہے، دکھ، نقصان، موت، سب کچھ۔ صحیح، اور اسی لیے وہ تعریف، شہرت،
इन चीजों से लाताल्लुकी पर जोर देते हैं। और खौफ से भी वो कहते हैं कि नेकी और फर्ज पर कायम रहो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे लाताल्लुक हो या मुखालिफ। तो आइए देखते हैं कि मार्क्स इस बाब में अपना स्टोइक नजरिया कैसे मजीद वाजे करते हैं। जी, हमें याद दिलाते हैं कि इरादे, शुक्रगुजारी और सच्चाई से जीना है, बाहर के शोर से कता नजर। बिल्कुल। और देखें, इस बाब की खूबसूरती इसकी अमलियत में है। मार्कस सिर्फ फलसफा नहीं बता रहे हैं। अच्छा, वो जिंदगी गुजारने का एक तरीका, एक नक्शा दे रहे हैं। वो बार बार कहते हैं कि असल ताकत हमारे अंदर है। जैसे वो शुरू में ही कहते हैं ना कि हमारी अंदरूनी ताकत अगर वो फितरत के मुताबिक हो तो वो हालात को अपने मुताबिक ढाल लेती है। अच्छा, बिल्कुल आग की तरह, जो रुकावटों को भी अपना ईंधन बना लेती है। वाह, ये आग वाली मिसाल तो बहुत गहरी है। यानी मुश्किलात हमें कमजोर नहीं करती, बल्कि मजबूत बना सकती हैं, अगर हमारा अंदरूनी रवैया ठीक हो। जी, लेकिन ये अंदरूनी सुकून, ये फितरत की पैरवी, ये अमली तौर पर कैसे मुमकिन है, खास तौर पर आजकल जब बाहर इतनी अफरा तफरी है। मार्क्स कहते हैं ना कि लोग सुकून के लिए गांव, साहिल, पहाड़, कहां-कहां नहीं जाते। जी, लेकिन असल सुकून तो अपने अंदर जाने से मिलता है। ये अंदर जाना क्या है, कैसे? दरअसल अपने ख्यालात, अपने फैसलों, अपने रद्द-ए-अमल की दुनिया में पनाह लेना है। अच्छा, मार्क्स इसे अपनी रूह कहते हैं। वो जगह जहां बाहर की कोई परेशानी नहीं पहुंच सकती, एक तरह से एक ज़हनी किला। ज़हनी किला, जी, जो हम खुद बनाते हैं। इसीलिए वो बैरूनी चीजों से लाताल्लुकी पर इतना जोर देते हैं। दूसरों की राय, शोहरत, यहाँ तक कि मौत का खौफ। वो कहते हैं कि मरने के बाद की शोहरत तो बिल्कुल बेमानी है, याद करने वाले भी तो फानी है। असल चीज तो हाल में आपका किरदार है। तो तवज्जो बैरूनी नताइज से हटाकर अपने किरदार और आमाल पर लानी है। बिल्कुल, ये बात समझ आती है, लेकिन एक जगह वो कहते हैं ना, नुकसान ना पहुंचने का इंतखाब करें और आपको नुकसान महसूस नहीं होगा। क्या मतलब? यानी तकलीफ का एहसास हमारे फैसले पर है, ये मानना थोड़ा मुश्किल नहीं? हाँ, ये एक नाजुक नुक्ता है। मार्क्स ये नहीं कह रहे कि दर्द या नुकसान महसूस ही नहीं होता। अच्छा, वो कह रहे हैं कि कोई वाकया बजाते खुद आपकी जिंदगी या आपके किरदार को तबाह नहीं कर सकता, जब तक आप उसे इजाजत ना दें। अच्छा, तो असल नुकसान किरदार की खराबी है? जी, आपका रद्द-ए-अमल, आपका इंतखाब, अपनी अख्दार पर कायम रहना, ये चीजें आपके इख्तियार में हैं, वाकयात नहीं। ठीक है। और ये सब कायनात के एक बड़े मंतकी निजाम से जुड़ा है, जिसे वो लोगोस या कायनाती अकल कहते हैं। लोगोस, यानी वो कायनाती असूल या मंतिक जो हर चीज को चला रही है। जी हाँ। मार्कस इसी बुनियाद पर कहते हैं कि चूंकि हम सब में सोचने समझने की सलाहियत मुश्तरक है, यानी अकल, तो हम सब एक ही कानून के ताबे हैं। गोया एक आलमी रियासत के शहरी। हाँ, ये तो बहुत बड़ा तस्वुर है। पूरी इंसानियत एक बरादरी। बिल्कुल, और इसी वजह से वो ये नतीजा निकालते हैं कि जो कुछ भी होता है वो एक तरह से सही है। सही कैसे? क्योंकि वो उस बड़े अकली निजाम का हिस्सा है। इसे तकदीर समझकर कबूल करना चाहिए। लेकिन ये कबूलियत बेअमली तो नहीं? नहीं नहीं, हमें फिर भी अच्छाई और इंसाफ के लिए काम करना है। जैसा वो मशवरा देते हैं, सबसे मुख्तसर रास्ता इख्तियार करो, वो जो फितरत ने बनाया है। यानी सेहतमंद तरीके से बोलना और अमल करना। जी, गैर जरूरी पेचीदगियों से बचना और सीधे सादे फितरी और नेक आमाल पर ध्यान देना। ये बात उनके एक और मशवरे से मिलती है। अगर आप सुकून चाहते हैं तो कम काम करें। यानी सिर्फ जरूरी काम? हाँ, वो जो एक समाजी वजूद के तौर पर हमारे फराइज हैं, और ये समझना कि हमारा वक्त कम है, ये तरजीह बनाने में मदद करता है। वक्त कम है। मार्क्स हमें बार बार जिंदगी की नजाकत और हर चीज के आर्जी होने की याद दिलाते हैं। वो मिसालें देते हैं मशहूर लोगों की, बड़ी सल्तनतों के जवाल की। यहाँ तक के कहते हैं कि जानने वाला यानी हम खुद और जानी जाने वाली चीज यानी दुनिया, दोनों ही आर्जी हैं। ये पर्सपेक्टिव तो वाकई गैर जरूरी परेशानियों से आजाद करता है। जी बिल्कुल, हमें ये याद दिलाता है कि आजादी की सबसे ताकतवर शक्ल अंदरूनी इस्तेहकाम है। जी, हम नताइज को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने ख्यालात, अपने आमाल, अपने रद्द-ए-अमल, उनको तो कर सकते हैं। और
यही काफी है? और यही काफी है। मार्क्स हमें सिखाते हैं कि दानिशमंदी से जीना यानी अक्ल लोगोस के साथ हमाहंगी में रहना है, इज्तिमाई भलाई की खिदमत करना, और उस वहम को छोड़ देना कि कोई भी बैरूनी चीज हमारी असल कदर मुअय्यन करती है, चाहे वो तारीफ हो, दौलत हो, शोहरत हो। सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ गुजर रहा है। वाकई गहरी बात है। अच्छा, सुनने वालों से पूछते हैं कि नीचे तबसरों में बताएं, चौथी किताब की कौन सी बसीरत आपके साथ सबसे ज्यादा रही? और स्टोइक हिकमत के सफर को हमारे साथ जारी रखें सिर्फ लर्न विद हमजा याकूब पर, जहां कदीम फलसफा हाल के लिए रहनुमा बनता है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। जिस तरह मार्कस शोहरत और दूसरों की राय से लाताल्लुकी पर जोर देते हैं, आज के सोशल मीडिया के दौर में जहां लाइक्स और फॉलोअर्स इतने अहम समझे जाते हैं, क्या इस उसूल पर अमल करना ज्यादा मुश्किल या शायद ज्यादा जरूरी हो गया है? गौर तलब बात है। खुश आमदीद। आज हम मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस की 5वीं किताब का एक गहराई से जायजा ले रहे हैं, और इसका आगाज एक आप कह लें बहुत ही जाती किस्म के चैलेंज से होता है, जो शायद हम सब कभी न कभी महसूस करते हैं। सुबह सवेरे जब तुम्हें बिस्तर से उठने में मुश्किल हो तो खुद से कहो, मुझे काम पर जाना है एक इंसान के तौर पर। जी, ये बहुत ही सीधी और चुपती हुई बात है। बिल्कुल, ये सीधा साधा जुमला रोजमर्रा की उस अंदरूनी कश्मकश की तरफ इशारा करता है ना, वो सुस्ती, कोशिश से बचने की ख्वाहिश। हाँ, और अपने मकसद को भूल जाने का रुझान। सही, लेकिन स्टोइक फलसफे के लिए ये सिर्फ बिस्तर से निकलना नहीं है, ये एक बुनियादी फर्ज की याद दहानी है। बिल्कुल, जिंदगी एक जिम्मेदारी है, एक फर्ज, लेकिन ये दूसरों की तवक्कुआत के लिए नहीं, बल्कि अपने उस किरदार को निभाने की जिम्मेदारी जिसके लिए हम पैदा हुए हैं। साफ सोचना, इंसाफ से काम लेना। जी, और बामानी किरदार अदा करना। किताब 5 इसी नज़्म ज़ब्त, इसी डिसिप्लिन पर बहुत जोर देती है। मार्क्स याद दिलाते हैं कि जिस्म भले कमजोर हो, रूह को पुरअज़्म रहना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि मार्क्स ऑरेलियस सुबह उठने जैसी आम सी जिद्दोजहद को भी अंदरूनी ताकत और अखलाकी वजाहत का रास्ता कैसे बनाते हैं। ये इंसान होने के नाते काम आखिर है क्या? ये सिर्फ नौकरी पे जाने से तो यकीनन ज्यादा गहरी बात लगती है। बहुत गहरी बात है। क्या ये हमारी फितरत से जुड़ा है, जैसे वो मिसाल देते हैं पौधों की, चींटियों की? बिल्कुल, ये अपनी इनफरादी फितरत और कायनात की जो वसीतर फितरत है, यानी वो मुनज़्ज़म अक़ली निज़ाम, उसके मुताबिक अमल करने की दावत है। हिस्सा 3 में वो यही कहते हैं। अच्छा। मार्क्स जोर देते हैं कि अहम बात सही काम करना है, चाहे कोई तारीफ करे या तनकीद। बस अपनी फितरत की पैरवी करो। और ये सिर्फ कोई बड़े बड़े काम करने के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि हमें उन खूबियों पर अमल करना चाहिए जो हमारे इख्तियार में है, चाहे हम खुद को बहुत तेज जहन ना भी समझते हो। जैसे ईमानदारी, संजीदगी, सब्र, बर्दाश्त। हिस्सा 5 में इसका जिक्र है। ये वो चीजें हैं जिनका कोई बहाना नहीं किया जा सकता, है ना? सही कहा, उनका बहाना नहीं हो सकता। लेकिन अमली जिंदगी में तो रुकावटें आती हैं, मुश्किल लोग मिलते हैं। मार्कस इस बारे में क्या कहते हैं? हिस्सा 20 में शायद इस पर बात है। जी, हिस्सा 20 बहुत अहम है। यहीं ये फलसफा बहुत अमली हो जाता है। तो क्या कहते हैं वो? मार्कस का नुक्ता कमाल का है। वो कहते हैं कि जब लोग हमारे असल काम में, हमारे नेक आमाल में रुकावट डालते हैं, हाँ। तो वो अमल खुद तो मुतासिर हो सकता है, लेकिन हमारी नीयत, हमारा इरादा, हमारा किरदार, वो मुतासिर नहीं होना चाहिए। अच्छा। हमारा दिमाग, हमारा लोगोस यानी हमारी जो अकली रूह है, वो रुकावटों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना सीख सकता है। ये कैसे? वो मशहूर जुमला यहीं से आता है, अमल में रुकावट अमल को आगे बढ़ाती है। जो चीज रास्ते में खड़ी होती है वो रास्ता बन जाती है। वाह, ये तो सोच बदल देने वाली बात है। जो चीज रास्ते में खड़ी होती है वो रास्ता बन जाती है। बिल्कुल, और ये उस गहरी कबूलियत से जुड़ा है कि जो कुछ भी होता है वो कायनात के वसीतर निजाम का हिस्सा है। गोया फितरत ने हमारे लिए तजवीज किया है। जैसे कोई डॉक्टर दवा तजवीज करता है। हिस्सा 8 में शायद ऐसी बात है। जी, बिल्कुल वैसी ही मिसाल है। ये कबूलियत कि सब कुछ एक बड़े मंसूबे का हिस्सा है। ये वाकई पर्सपेक्टिव बदल देता है। अच्छा, वो चीजों के आर्जीपन पर भी तो बहुत जोर देते हैं ना, शोहरत, दौलत, यहाँ तक कि जिंदगी खुद भी। जी बिल्कुल, हिस्सा 10, 23, 33 इन सब में यही थीम है। सब कुछ एक बहते दरिया की तरह गुजर रहा है।
تو پھر اگر سب کچھ اتنا ہی ناپائیدار ہے تو پھر قدر کس چیز کی کرنی چاہیے؟ کیا اہم ہے؟ قدر اندرونی ہے، ہمارے اپنے دماغ کی، ہمارے لوگوس کی، جو اسٹوئک نظریے میں صرف ذاتی منطق نہیں بلکہ کائنات کا وہ عقلی اصول ہے جس سے ہم آہنگ ہو سکتے ہیں۔ اچھا، قدر اس میں ہے کہ ہم صحیح کام کریں، دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں، انہیں برداشت کریں، جیسا حصہ 20 میں بھی ذکر ہے۔ اور بغیر کسی دکھاوے یا بدلے کی توقع کے؟ بالکل، جیسے انگور کی بیل صرف پھل دیتی ہے، یہ نہیں دیکھتی کہ کون کھا رہا ہے یا کوئی تعریف کر رہا ہے یا نہیں۔ حصہ 6 کی یہ مثال آج کل کی لائکس والی دنیا میں تو بہت انقلابی ہے۔ ہاں واقعی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ فلسفہ کوئی سخت استاد نہیں بلکہ ایک سکون بخش مرہم کی طرح ہے۔ حصہ 9، سکون بخش مرہم۔ جی، اور اصل خوش قسمتی مارکس کے مطابق وہ ہے جو ہم خود اپنے لیے بناتے ہیں۔ اچھا کردار، اچھے ارادے اور اچھے اعمال، یہ حصہ 37 میں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ کتاب 5 ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اچھی زندگی گزارنے کی جدوجہد کوئی ایک بڑا ڈراماٹک واقعہ نہیں، بلکہ روزانہ کی ایک خاموش کوشش ہے۔ یہ صبح اٹھنے کے اس چھوٹے سے فیصلے میں ہے، کام شروع کرنے میں اور مقصد کے ساتھ لگے رہنے میں، چاہے آرام کتنا ہی پرکشش کیوں نہ لگے۔ بالکل، مارکس اوریلیس یہی سکھاتے ہیں کہ عظمت بڑے کارناموں یا باہر کی کامیابیوں میں نہیں ہے۔ تو پھر کس چیز میں ہے؟ عظمت ہے مستقل مزاجی میں، عاجزی میں اور صاف ضمیر کے ساتھ وہ کرنے میں جو صحیح اور ضروری ہے۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جی، کہ ہم بیرونی حالات پر انحصار کرنے کے بجائے اپنے کردار اور اپنے اعمال کے ذریعے اپنی حقیقی خوش قسمتی کیسے بنا سکتے ہیں۔ وہی حصہ 37 والی بات۔ مارکس اوریلیس کی میڈیٹیشنز کتاب 5 پر اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ امید ہے یہ خیالات غور و فکر کی نئی راہیں کھولیں گے، خاص طور پر اس اندرونی مزاحمت کے حوالے سے جس کا مارکس نے اتنی ایمانداری سے ذکر کیا ہے۔ مزید لازوال دانش اور گہری گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لرن ود حمزہ یعقوب میں خوش آمدید۔ آج ہم مارکس اوریلیس کی کتاب میڈیٹیشنز کے 6 باب کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ ایک بہت خاص باب ہے جو گہری فلسفیانہ باتوں کو روزمرہ کی زندگی سے جوڑتا ہے۔ جی بالکل، اور اس باب میں مارکس واپس انہی بنیادی اسٹوئک خیالات پر آتا ہے، یعنی عقل کی اہمیت، زندگی کتنی مختصر ہے اور وہ آزادی جو صرف ان چیزوں پر توجہ دینے سے ملتی ہے جو واقعی ہمارے اختیار میں ہیں۔ ہاں، اور یہ بات کتنی اہم ہے کہ جو چیزیں ہمیں پریشان کرتی ہیں وہ اصل میں واقعات نہیں ہوتے، بلکہ ان کے بارے میں ہماری اپنی سوچ، ہماری تشریح ہوتی ہے۔ بالکل، تو اسٹوئک کے لیے کام تو سیدھا ہے، اپنے ذہن کو صاف رکھو، جو فیصلے یا ججمنٹس ہیں انہیں ہٹاؤ اور فطرت اور اپنے فرض کے ساتھ ہم آہنگی میں جیو۔ کہنے میں تو آسان لگتا ہے، لیکن اس پر عمل وہ اصل کام ہے۔ ہاں، یہ تو ہے، خاص طور پر جب مارکس کہتا ہے، جیسے وہ کہتا ہے نا کہ صرف صحیح کام کرو، باقی کچھ اہمیت نہیں رکھتا۔ یہ بہت بنیادی بات ہے۔ صحیح۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری توجہ نتائج پر یا لوگ کیا کہیں گے اس پر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمارے اپنے عمل کی نیت، اس کے اخلاقی معیار پر۔ واقعی آج کل تو سب نتائج ہی دیکھتے ہیں۔ یہ سوچ تو بالکل مختلف ہے، اور یہ بات بھی کہ اندرونی سکون باہر سے نہیں آتا۔ یہ اس سے جڑا ہے جسے مارکس ذہنی سکون کہتا ہے، مطلب اپنی اچھائی کو اپنے عمل سے جوڑنا۔ خوشی اس پر منحصر نہیں کہ حالات کیسے ہیں، بلکہ یہ کہ ہم خود کیا کرتے ہیں اور کیسے سوچتے ہیں۔ اور یہی پر وہ لاتعلقی کا تصور بھی آ جاتا ہے، جو 6 باب کا ایک اہم موضوع ہے۔ اچھا، کس قسم کی لاتعلقی؟ زندگی سے نہیں بلکہ وہموں سے لاتعلقی، جیسے یہ ضرورت کہ لوگ تعریف کریں، یا موت کا خوف، یا دوسروں کو کنٹرول کرنے کی خواہش، ان چیزوں سے۔ مطلب غیر ضروری بوجھ سے آزادی۔ بالکل، مارکس یاد دلاتا ہے کہ سادگی، انصاف اور خود پر قابو، یہ چیزیں دولت، شہرت یا آرام سے کہیں زیادہ پائیدار ہیں، زیادہ حقیقی ہیں۔ مجھے یہ بہت دلچسپ لگا کہ وہ اسے روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے لمحات پر کیسے لاگو کرتا ہے۔ جیسے وہ کہتا ہے کہ اگر حالات آپ کو پریشان کریں تو فوراً اپنے اندر واپس جائیں، اپنا توازن بحال کرنے کی کوشش کریں۔ جی، اور یہ کوئی ایک دفعہ کا کام نہیں ہے، یہ ایک مسلسل مشق ہے،
بار بار خود کو مرکز میں لانا. صحیح. اور اس مشق کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ چیزوں کو ویسا دیکھیں جیسی وہ اصل میں ہیں، نہ کہ جیسی وہ صرف دکھائی دیتی ہیں. ہاں، وہ مثالیں جو وہ دیتا ہے، جیسے عمدہ کھانا اصل میں مردہ جانور ہے یا قیمتی لباس صرف رنگا ہوا اون. بالکل. اس کا مقصد چیزوں کو کمتر دکھانا نہیں ہے، بلکہ ان سے جو غیر ضروری جذباتی لگاؤ ہے نا، اسے ختم کرنا ہے، حقیقت پسندی پیدا کرنا. ہم اکثر چیزوں کو ان کی اصل حقیقت سے زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں. اور یہ حقیقت پسندی صرف چیزوں تک نہیں، دوسروں کے ساتھ ہمارے تعلقات پر بھی لاگو ہوتی ہے. وہ کشتی والی مثال. ہاں، وہ بڑی اچھی مثال ہے. کہ مقابلے میں کوئی ٹکر مار دے یا خراش لگا دے تو ہم اسے دشمن نہیں سمجھنے لگتے، بس محتاط رہتے ہیں. جی، زندگی میں بھی جب لوگ تکلیف پہنچائیں یا غلطی کریں تو غصے یا نفرت کی بجائے ایک قسم کی سمجھداری اور آپ کہہ لیں دوستانہ فاصلہ رکھنا چاہیے. یعنی قبولیت اور سمجھ. ہاں، اور مارکس آگے یہ بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ اکثر لوگ وہی کرتے ہیں جو انہیں اس وقت اپنے لیے بہتر لگتا ہے، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو. بالکل. ان کی نیت شاید بری نہ ہو، بس سمجھ کی کمی ہو سکتی ہے. یہ رویہ ہمیں بہت سے غیر ضروری جھگڑوں سے بچا سکتا ہے. اور یہ سب کچھ ایک بڑے تناظر میں دیکھنے کی دعوت بھی دیتا ہے. کائنات میں ہماری کیا حیثیت ہے؟ جی، وہ کائناتی نقطہ نظر. ہاں، جب وہ کہتا ہے کہ سکندر اعظم ہو یا اس کا خچر چلانے والا، انجام تو سب کا ایک ہے. یہ جیسے ایشیا اور یورپ کائنات کے محض کونے ہیں اور پورا سمندر پانی کا ایک قطرہ. یہ سوچ ہماری ذاتی پریشانیوں اور انا کو ان کی صحیح جگہ پر رکھنے میں مدد دیتی ہے. یقیناً یہ ہمیں چھوٹے چھوٹے مسائل سے اوپر اٹھ کر دیکھنے اور اصل اہم چیزوں پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد کرتا ہے. ہمارا کردار، ہمارے اعمال اور دوسروں کے ساتھ ہمارا سلوک. تو مارکس اوریلیس کی کتاب میڈیٹیشنز کے 6 باب کے اس جائزے کے لیے آپ کا شکریہ. یہ باب، جیسا ہم نے دیکھا، کوئی بہت ڈرامائی قسم کے اعلانات نہیں کرتا، بس ایک شخص کی ایماندارانہ سوچ ہے جو افراتفری بھری دنیا میں صحیح راستے پر رہنے کی کوشش کر رہا ہے. مارکس ہمیں دکھاتا ہے کہ اصل طاقت دوسروں پر قابو پانے میں نہیں، بلکہ خود پر مہارت حاصل کرنے میں ہے. بالکل. واضح سوچ، انصاف کے ساتھ عمل اور عاجزی سے رہنا، یہی اسٹوئک کا راستہ ہے. تو سننے والوں سے ہم پوچھنا چاہیں گے، کامنٹس میں بتائیں اس کتاب کے کس حصے نے آپ کی توجہ یا ارادوں کو دوبارہ مرکوز کرنے میں مدد کی. جی ضرور بتائیے گا. اور ہمارے ساتھ رہیں جب ہم اسٹروک ذہن کو سمجھنے کا یہ سفر جاری رکھیں گے، صرف لرن ود حمزہ یعقوب پر، جہاں قدیم دانش جدید چیلنجز کا سامنا کرتی ہے. حمزہ یعقوب کے ساتھ سیکھے میں خوش آمدید. آج ہم مارکس اوریلیس کی میڈیٹیشنز کی 8ویں کتاب کا جائزہ لے رہے ہیں. یہ باب تو جیسے ایک طرح کی فلسفیانہ رہنمائی ہے، اندرونی وضاحت، اخلاقی مضبوطی کے لیے. بالکل، اور روحانی سنجیدگی کے لیے بھی. اس کتاب میں مارکس وہ اسٹوئک نظریے کو اور بھی گہرائی سے دیکھتے ہیں. وہ خود کو یاد دلاتے ہیں بار بار کہ کوئی بھی بیرونی چیز، چاہے وہ تعریف ہو یا تکلیف، وہ روح کو پریشان نہیں کر سکتی. مطلب جب تک ہم خود اجازت نہ دیں. یہ بہت بنیادی بات ہے. جی، اور وہ خود کو یہ چیلنج بھی دیتے ہیں کہ بھئی بغیر ہچکچاہٹ کے عمل کرو، سچائی سے بولو، اور جو کچھ فطرت، یعنی آپ کہہ لیں کائنات کا جو عقلی نظام ہے، جی وہ جو بھی ہر لمحہ تفویض کرتی ہے اسے بس قبول کر لو. یہ قبولیت والی بات کافی گہری ہے. ہاں، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ قبولیت کوئی غیر فعالیت نہیں ہے. مارکس عملی قدم اٹھانے پر زور دیتے ہیں، مگر وہ قدم جو ہماری اندرونی عقل، ہماری منطقی اور اخلاقی سمجھ بوجھ سے ہم آہنگ ہوں، انسانی فطرت کے تقاضوں کو پورا کرنے میں ہے. اور کتاب 8 میں ایک بہت طاقتور موضوع ہے خود کفالت کا، کہ ایک اچھی زندگی وہ ہے جو عقل اور انصاف کے مطابق گزاری جائے، اس سے قطع نظر کہ دوسرے کیا سوچ رہے ہیں یا کر رہے ہیں. بالکل. لیکن ایک بات مجھے سوچنے پر مجبور کرتی ہے، کیا یہ آج کی دنیا میں واقعی ممکن ہے؟ مطلب دوسروں کی رائے سے مکمل بے نیازی، یہ تو بہت مشکل لگتا ہے. ہاں، یہ ایک اہم نقطہ ہے. دیکھیے، مارکس کا مطلب شاید مکمل سماجی لاتعلقی نہیں ہے. میرا خیال ہے بات اندرونی پیمانے کی تبدیلی کی ہے.
یعنی اپنی قدر کا تعین دوسروں کی تعریف یا تنقید کی بنیاد پر نہ کیا جائے۔ یعنی اپنی ویلیو خود جاننا۔ بالکل، وہ بار بار ذہن کو سادگی، حال میں موجودگی اور اپنے فرض کی ادائیگی اس طرف لوٹانے کی تربیت دینے پر زور دیتے ہیں۔ کمال کا مطالبہ نہیں ہے، بس کوشش جاری رکھنے کا عزم ہے۔ اچھا، تو یہ ایک مسلسل پریکٹس ہے، ٹھیک۔ اور یہ چیز دوسروں کے ساتھ معاملات میں کیسے نظر آتی ہے؟ مارکس کہتے ہیں کہ لوگوں کے کاموں پر حیران نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ ہمیں غلطی کیوں نہ لگے۔ جو بالکل، وہ تو یہ تجویز کرتے ہیں کہ بھئی الزام تراشی کے بجائے اگر ممکن ہو تو رہنمائی کرو، ورنہ برداشت کرو۔ ان کا کہنا ہے کہ لوگ اپنے خیالات اور اپنی اقدار کے مطابق ہی تو عمل کرتے ہیں نا، تو بے مقصد غصہ یا شکایت سے کیا حاصل؟ یہ رویہ ایک قسم کی آپ کہہ لیں عملی ہمدردی ہے۔ یہ سمجھنا کہ ہر کوئی اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق چل رہا ہے، لیکن مارکس صرف انسانی تعلقات تک ہی محدود نہیں رہتے، وہ کائنات اور تبدیلی کی جو نوعیت ہے اس پر بھی غور کرتے ہیں۔ جی ہاں، وہ فطرت کے کام کو ایک مسلسل تبدیلی کے طور پر دیکھتے ہیں، چیزوں کا بننا، بگڑنا، پھر نئی شکل اختیار کرنا۔ ان کے نزدیک اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات ہی نہیں، کیونکہ یہ تو کائنات کا معمول ہے، سب کچھ مانوس ہے، کچھ بھی بالکل نیا نہیں۔ خیال بہت دلچسپ ہے۔ یہ واقعی مرکزی خیال ہے۔ مارکس کا اصرار ہے کہ بیرونی واقعات وہ خود ہمیں تکلیف نہیں پہنچاتے، بلکہ ان کے بارے میں ہمارے جو فیصلے ہیں، ہمارے جو ججمنٹ ہیں، وہ تکلیف دیتے ہیں۔ اچھا۔ اور ان فیصلوں کو ہم اسی لمحے بدل سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں انسان کو اپنی روح سے زیادہ پرسکون اور بے فکر پناہ گاہ کہیں نہیں مل سکتی۔ ہمیں صرف ابتدائی تاثرات سے آگے بڑھ کر یہ نہیں مان لینا چاہیے کہ ہمیں نقصان پہنچا ہے۔ یعنی اصل طاقت ہمارے رد عمل میں ہے، ہمارے رسپانس میں۔ ماضی اور مستقبل پر تو ہمارا اختیار نہیں، صرف حال کا لمحہ ہے نا؟ اور اس پر توجہ مرکوز کر کے ہم اپنی طاقت کو مجتمع کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ یہ ہمیں حال میں جینے کی ترغیب ہے۔ اور اسی تناظر میں وہ موت اور فنا پر بھی بات کرتے ہیں، یاد دلاتے ہیں کہ بھائی تعریف کرنے والے اور جن کی تعریف کی جا رہی ہے سب فانی ہیں۔ تو مرنے کے بعد کی شہرت کی فکر کرنا تو بے معنی ہے۔ اہم یہ ہے کہ ہم ابھی اس لمحے اپنی عقل اور فطرت کے مطابق کیسے جی رہے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ کتاب 8 ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی کے اتار چڑھاؤں کا سامنا کیسے کرنا ہے، استقامت سے، عقل سے اور اندرونی سکون سے۔ رکاوٹوں کو ترقی کے مواقع کے طور پر دیکھنا، دوسروں سے ہمدردی رکھنا۔ جی، اور اپنی توجہ ان چیزوں پر مرکوز رکھنا جو واقعی ہمارے اختیار میں ہیں، یعنی ہمارے اپنے خیالات اور اعمال۔ مارکس اوریلیس کی میڈیٹیشنز کی کتاب 8 کے اس جائزے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ یہ باب ہمیں دکھاتا ہے کہ اسٹوئک زندگی کا مطلب کوئی سرد قسم کی لا تعلقی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک گرمجوش وضاحت ہے۔ بالکل۔ زندگی گزارنے کا ایک ایسا طریقہ جہاں ہم نتیجے، دوسروں کی منظوری یا خوف پر انحصار نہیں کرتے، بلکہ ایک پرسکون، ایک مرکوز ذہن پر انحصار کرتے ہیں۔ مارکس ہمیں یاد دلاتے ہیں دنیا ویسی ہی رہے گی جیسی وہ ہے، واحد سوال یہ ہے ہم اس کا سامنا کیسے کریں گے۔ ہمیں تبصروں میں ضرور بتائیے گا کتاب 8 کا کون سا اقتباس یا کون سی بصیرت تھی جس نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا یا آپ کو سکون پہنچایا۔ اور اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیے گا جب ہم اس فلسفی شہنشاہ کے خیالات میں مزید آگے بڑھیں گے، صرف حمزہ یعقوب کے ساتھ سیکھیں پر، جہاں قدیم الفاظ زندہ حکمت بن جاتے ہیں۔ لرن وتھ حمزہ یعقوب میں خوش آمدید۔ آج ہم مارکس اوریلیس کی میڈیٹیشنز کی 7ویں کتاب کا ایک تفصیلی جائزہ لے رہی ہیں۔ یہ باب جو ہے یہ پرسکون مشاہدے، اندرونی نظم و ضبط اور وہم و گمانے، جذباتی انتشار سے آپ کہہ لیں گہری لا تعلقی کے احساسات سے بھرا ہوا ہے۔ جی بالکل، اور اس میں مارکس خود کو بار بار یاد دلاتا ہے کہ زندگی کتنی چھوٹی ہے، عارضی ہے، اور لوگوں کی رائے وہ تو بالکل غیر مستحکم ہے، اور جن چیزوں کے پیچھے آپ دیکھیں اکثر لوگ بھاگتے ہیں، تعریف، دولت، مرتبہ، وہ اصل میں کتنی کھوکھلی ہیں۔ ہاں، تو اصل اہمیت کس چیز کی ہے؟ اپنی فطرت پر قائم رہنے کی، ہے نا؟ مطلب واضح سوچ رکھنا، انصاف سے کام لینا، اور جو قسمت میں آئے اسے بغیر شکایت قبول کرنا۔ بالکل، اور کتاب 7 ایک بہت اہم، ایک کلیدی سٹوک خیال کو مزید واضح کرتی ہے کہ ہماری جو تکلیف ہے، پریشانی ہے، وہ اکثر باہر کے واقعات سے نہیں آتی، بلکہ ان کے بارے میں ہمارے اپنے جو فیصلے ہیں، ہمارے خیالات، ان سے پیدا ہوتی ہے۔
اچھا، تو علاج دنیا کو بدلنا نہیں بلکہ اپنے ذہن کو تربیت دینا ہے کہ وہ چیزوں کو ویسا ہی دیکھے جیسی وہ ہیں، مطلب بغیر کسی منفی رنگ آمیزی کے۔ صحیح۔ اسی لیے مارکس بار بار دہراتا ہے، یہ جملہ تو بہت مشہور ہے، تمہارا اختیار تمہارے ذہن پر ہے، باہر کے واقعات پر نہیں۔ اس حقیقت کو سمجھ لو اور تمہیں طاقت ملے گی۔ تو آئیے اسی پرسکون مگر طاقتور غور و فکر کو سمجھتے ہیں کہ بھئی ایک غیر یقینی دنیا میں رہتے ہوئے بھی حقیقی آزادی کیسے حاصل کی جائے۔ جی، کتاب کا آغاز ہی اس خیال سے ہوتا ہے کہ تاریخ وہ خود کو دہراتی ہے۔ شہر ہوں، واقعات، زندگیاں، سب ایک ہی جیسی کہانیاں ہیں۔ کچھ بھی نیا نہیں ہے، سب کچھ جانا پہچانا اور عارضی ہے۔ یہ بات ہمیں حال پر توجہ مرکوز کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ بات تو بہت گہری ہے، مطلب اگر سب کچھ عارضی ہے تو پھر پریشانی کیسی؟ لیکن یہ سمجھنا کہ تکلیف ہمارے فیصلوں سے آتی ہے، یہ کہنا جتنا آسان لگتا ہے اس پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہے، نہیں؟ یقیناً مشکل ہے، مگر یہی تو مشق ہے۔ مارکس کہتا ہے کہ فہم و دانش کی جو روشنی ہے وہ تب تک بجھائی نہیں جا سکتی جب تک وہ خیالات ختم نہ کر دیے جائیں جو اسے بناتے ہیں۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ ان خیالات کو ہم اپنی مرضی سے، مطلب جب چاہیں، دوبارہ روشن کر سکتے ہیں۔ اچھا، ہاں، تو اگر ذہن بیرونی چیزوں کو غیر ضروری اہمیت نہ دے تو بے سکونی کی وجہ ہی کیا رہے گی؟ اور مارکس اس بات پر بھی میرا خیال ہے کافی زور دیتا ہے کہ ہماری اصل قدر اس سے نہیں بنتی کہ ہم کن تقریبات یا دکھاووں میں شریک ہوتے ہیں، بلکہ اس سے کہ ہم اپنی توانائی کس چیز پر لگاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جلوس، تماشے، فوجی مشقیں، یہ سب سطحی چیزیں ہیں۔ بالکل، اہم یہ ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے اور ہر عمل کا اصل مقصد کیا ہے۔ آج کل کے دور میں دیکھیں تو جیسے آپ نے شاید اشارہ کیا، سوشل میڈیا یا یہ جو 24 گھنٹے خبروں کا شور ہے، یہ بھی شاید اسی بے مقصد ہنگامے میں شمار ہو سکتا ہے۔ ہاں، بالکل ہو سکتا ہے۔ نکتہ تو وہی ہے، کیا ہم اپنی توجہ اور توانائی ان چیزوں پر لگا رہے ہیں جو واقعی اہم ہیں، جو ہماری فطرت سے مطابقت رکھتی ہیں؟ اور مارکس یہ بھی تسلیم کرتا ہے، جو مجھے بہت اچھا لگا، کہ اگر ہماری اپنی سمجھ کافی نہ ہو تو مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے کوئی سپاہی دیوار پر چڑھتے ہوئے زخمی ہو جائے تو ساتھی کی مدد لیتا ہے۔ جی، مدد مانگنا کوئی کمزوری نہیں، اور یہ احساس کہ ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ مارکس ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم سب ایک بڑے عقلی جسم کے اعضاء کی طرح ہیں، ایک دوسرے سے منسلک۔ بالکل، ہم سب ایک ہی دنیا میں رہتے ہیں، ایک ہی منطق جسے سٹوکس، لوگوس یا کائناتی عقل کہتے تھے، اور ایک ہی سچائی میں شریک ہیں۔ یہ احساس ہمیں دوسروں کے ساتھ ہمدردی سکھاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ غلطی پر ہوں۔ اچھا، تو دوسروں کی غلطیوں پر ہمدردی، یہ کیسے؟ مارکس اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ لوگوں سے ہمدردی رکھو، یہ سمجھو کہ وہ اکثر لا علمی میں، مطلب انجانے میں عمل کرتے ہیں۔ وہ بھی انسان ہے اور جلدی ہم سب کی طرح فنا ہو جائیں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو حقیقی نقصان نہیں پہنچایا۔ حقیقی نقصان سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ کی سوچنے اور انتخاب کرنے کی جو صلاحیت ہے، آپ کا جو اندرونی مرکز ہے، اسے مجروح نہیں کیا۔ ان کی غلطیاں ان کی ہیں، آپ کی نہیں۔ دراصل اپنی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرنا دوسروں کی غلطیوں سے بچنے سے زیادہ ضروری ہے۔ واہ، یعنی توجہ کا مرکز ہمیشہ اپنی ذات، اپنے اعمال اور اپنے خیالات ہونے چاہیے، اور یہ کہ نیکی کا چشمہ وہ ہمارے اندر ہی ہے، بس اسے کھودتے رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ خیال بہت امید دلاتا ہے۔ بالکل، ہر لمحہ ہمارے پاس یہ اختیار موجود ہے۔ جو ہو رہا ہے اسے قبول کریں، ہر شخص سے انصاف سے پیش آئیں اور ہر آنے والے خیال کو احتیاط سے جانچیں۔ مارکس تو یہاں تک کہتا ہے کہ خود کو ایسے سمجھو جیسے تم مر چکے ہو، اور باقی جو بچی ہوئی زندگی ہے اسے صحیح طریقے سے گزارو۔ یعنی ماضی اور مستقبل کی فکر چھوڑ کر صرف حال میں جیو۔ جی، حال پر توجہ مرکوز رکھو، غلط فہمیوں کو رد کرو۔ مارکس اوریلیس کی میڈیٹیشنز کی کتاب 7 کے اس جائزے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ یہ باب ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ آزادی جو ہے وہ ایک اندرونی رویہ ہے، کوئی باہر کی حالت نہیں۔ مارکس سکھاتا ہے کہ جب ہم دنیا سے یہ توقع کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ ہماری مرضی کے مطابق چلے اور اس کے بجائے اپنے رد عمل پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، تو ہم غیر متزلزل ہو جاتے ہیں۔
ہر صفحے پر وہ یہ دکھاتا ہے کہ اصل طاقت کنٹرول حاصل کرنے میں نہیں ہے، بلکہ ذہنی وضاحت، سادگی اور چیزوں کو جانے دینے کی ہمت سے آتی ہے۔ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں اس کتاب کے کون سے خیال یا شاید کسی جملے یا کسی سوچ نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا۔ اور ہمارے ساتھ رہیے گا جب ہم میڈیٹیشنز کی مزید گہرائیوں میں اتریں گے، صرف لرن ود حمزہ یعقوب پر، جہاں اسٹوئک حکمت ایک زندہ رہنما بنتی ہے۔ اور جاتے جاتے ایک آخری خیال غور کرنے کے لیے، مارکس نے کہا تھا کہ ہماری قدر اس بات سے متعین ہوتی ہے کہ ہم اپنی توانائی کس چیز پر لگاتے ہیں۔ آج کی دنیا میں لاتعداد چیزیں ہماری توجہ کھینچتی ہیں۔ ذرا سوچئے کہ ہم واقعی اپنی توانائی ان چیزوں پر لگا رہے ہیں جو ہماری فطرت اور مقصد کے مطابق ہیں، یا کہیں ہم بھی ان بے مقصد ہنگاموں کا حصہ تو نہیں بن گئے جن سے مارکس نے خبردار کیا تھا۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ حمزہ یعقوب کے ساتھ سیکھے میں خوش آمدید۔ آج ہم مارکس اوریلیس کی مشہور کتاب میڈیٹیشنز کی 9ویں کتاب کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ باب آپ دیکھیں مایوسی، ناانصافی اور لوگوں کے غیر متوقع رویوں سے نمٹنے کے لیے بہت ہی عملی قسم کی یاد دہانیاں پیش کرتا ہے۔ اس کتاب میں مارکس اپنی اسٹوئک ٹریننگ جاری رکھتے ہیں، خود کو یاد دلاتے ہیں کہ بھئی چھوٹی باتوں پر، خود غرضی پر یا ظلم پر حیران نہیں ہونا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چیزیں انسانی فطرت کا حصہ ہیں، مگر جو چیز اہم ہے وہ ہے ہمارا رد عمل، یعنی مستقل مزاجی سے مہربانی، صبر اور اخلاقی وضاحت دکھانا۔ جی بالکل، اور وہ خود پر بہت زور دیتے ہیں کہ بھائی نہ تو مظلوم بن کے پیش آنا ہے اور نہ ہی غصے میں آ کر ایک منصف بن جانا ہے۔ اس کے بجائے وہ سمجھ بوجھ کی بات کرتے ہیں، ہمت ہارے بغیر اور مضبوطی دکھانے کی مگر سختی کے بغیر۔ اصل میں 9ویں کتاب کا ایک جو مرکزی پیغام ہے نا، وہ یہی ہے کہ ہم دوسروں کو تو قابو میں نہیں کر سکتے، لیکن اپنے آپ پر حکومت کرنا وہ ہمیشہ ہمارے اختیار میں ہے۔ تو آئیے اس کیا کہتے ہیں خاموش طاقت والے سبق کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ مارکس یہ واضح کرتے ہیں کہ اصل اندرونی آزادی اس بات میں نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا پیش آتا ہے، بلکہ اس میں ہے کہ ہم اس پر رد عمل کیسے دیتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں ناانصافی کے تصور سے۔ مارکس اسے فطرت کے اصولوں کے خلاف ورزی کہتے ہیں، ایک طرح کی توہین مذہب۔ وہ کہتے ہیں کہ فطرت نے عقلی مخلوق یعنی ہم انسانوں کو ایک دوسرے کی مدد کے لیے بنایا ہے، نقصان پہنچانے کے لیے نہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ناانصافی کرنا وہ فطرت کے ڈیزائن کے خلاف جانا ہے؟ جی ہاں، بالکل یہی نقطہ ہے۔ دیکھیں، اسٹوئک فلسفے میں کائنات کو ایک بڑا منطقی اور منظم نظام سمجھا جاتا ہے جسے وہ لوگوس یا فطرت کہتے ہیں۔ اب چونکہ انسان عقلی مخلوق ہے، ہمارا فطری کردار کیا ہے؟ ایک دوسرے کی مدد کرنا، مل جل کر رہنا۔ لہٰذا جب کوئی جان بوجھ کر کسی کو نقصان پہنچاتا ہے یا ناانصافی کرتا ہے تو وہ اس فطری ترتیب کے خلاف جا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح مارکس کہتے ہیں جھوٹ بولنا بھی فطرت اور سچائی کے خلاف ہے، کیونکہ یہ بھی کائنات کی جو بنیادی حقیقت ہے اس سے منہ موڑنا ہے۔ اچھا، یہ تو بہت دلچسپ بات ہے، اور اسی سے جڑا ایک اور خیال ہے فطرت کا غیر جانبدار ہونا۔ مارکس کہتے ہیں کہ فطرت جو ہے وہ خوشی اور غم میں، زندگی اور موت جیسی چیزوں میں کوئی فرق نہیں کرتی۔ تو کیا ان کے مطابق اگر ہم ایک چیز کو دوسری پر ترجیح دیں، مطلب خوشی کو غم پر، تو یہ بھی فطرت کے خلاف ہے؟ یہ سمجھنا تھوڑا مشکل لگ رہا ہے۔ جی، یہ ایک گہرا نقطہ ہے، مانتی ہوں۔ مارکس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں خوشی یا زندگی کی قدر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں بذات خود نہ تو اچھی ہیں نہ بری، یہ غیر جانبدار ہے۔ اصل اچھائی یا برائی تو ہمارے اپنے کردار میں ہے، ہمارے فیصلوں میں، ہمارے اعمال میں۔ فطرت ان بیرونی حالات کو بس ہونے دیتی ہے۔ اگر ہم ان بیرونی چیزوں پر بہت زیادہ جذباتی ہو جائیں، مثلا تکلیف سے بچنے کے لیے اصول توڑ دیں یا خوشی کے پیچھے بھاگتے ہوئے غلط کام کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم فطرت کی اس غیر جانبداری کو نہیں سمجھ رہے۔ یہ اصل میں بیرونی واقعات کو قبول کرنے کے اسٹوئک تصور سے جڑا ہے، یعنی جو ہمارے اختیار سے باہر ہے اسے تسلیم کرنا۔ اچھا، تو فوکس پھر اندرونی رد عمل پر ہی رہا، اور شاید اسی سے یہ خیال بھی جڑتا ہے کہ دوسروں کو نقصان پہنچانا وہ دراصل خود کو نقصان پہنچانا ہے۔ مارکس کہتے ہیں نا کہ ناانصافی خود سے ناانصافی ہے۔ اس کی کیا وضاحت ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں نا،
تو وقتی طور پر شاید آپ کو لگے کہ کچھ فائدہ ہوا، لیکن آپ اپنے کردار کو داغدار کر رہے ہوتے ہیں، اپنی روح کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں۔ سٹوئک نظریے میں اصل دولت یا اصل نقصان اندرونی ہوتا ہے، یعنی آپ کی عقل، آپ کا کردار، آپ کی نیکی۔ تو جب آپ ناانصافی کرتے ہیں تو آپ اپنی سب سے قیمتی چیز یعنی اپنی اخلاقی سالمیت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور مارکس یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ ناانصافی صرف غلط کام کرنے سے نہیں ہوتی بلکہ صحیح کام نہ کرنے سے بھی ہوتی ہے، یعنی اگر آپ کسی کی مدد کر سکتے تھے اور آپ نے نہیں کی تو یہ بھی ایک طرح کی ناانصافی ہے۔ یہ تو بہت اہم یاد دہانی ہے۔ اسی لیے شاید وہ اس بات پر اتنا زور دیتے ہیں کہ ہمیں ہر لمحے معروضی فیصلہ، بے غرض عمل اور تمام بیرونی واقعات کی رضامندی سے قبولیت اپنانی چاہیے۔ لیکن ہم عملی طور پر یہ کیسے ممکن ہے، خاص طور پر جب لوگ ہمارے ساتھ برا سلوک کریں؟ مارکس دوسروں کی خامیوں سے نمٹنے کے لیے کیا مشورہ دیتے ہیں؟ وہ بہت عملی مشورہ دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ کہتے ہیں لوگوں کی روح کو دیکھنے کی کوشش کریں، سمجھیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ اکثر لوگ لا علمی یا غلط فہمی کی وجہ سے غلط کام کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ تسلیم کریں کہ دنیا میں مشکل اور بے شرم لوگ ہمیشہ ہوں گے۔ اس پر حیران یا پریشان ہونے کے بجائے اسے زندگی کی حقیقت سمجھ کر قبول کریں۔ اور تیسری اور شاید سب سے اہم بات، برائی کا مقابلہ مہربانی سے کریں۔ جیسے اندھیرے کو روشنی ختم کرتی ہے نا، ویسے ہی نفرت یا غصے کا جواب صبر اور شفقت سے دیں۔ یاد رکھیں، اصل نقصان آپ کے ذہن کو تبھی پہنچ سکتا ہے جب آپ اسے اجازت دیں۔ دوسروں کے عمل آپ کے اندرونی سکون کو تب تک خراب نہیں کر سکتے جب تک آپ کا اپنا رد عمل منفی نہ ہو۔ صحیح، یعنی کنٹرول پھر ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اور شاید اسی لیے مارکس شکر گزاری کی توقع نہ رکھنے کی بات بھی کرتے ہیں کہ نیکی کر کے بدلے کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ بالکل، ان کے نزدیک نیکی کرنا یا دوسروں کی مدد کرنا یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے، بالکل جیسے انگور کی بیل کا کام انگور پیدا کرنا ہے۔ یہ عمل بذات خود ہی اپنا انعام ہے۔ اگر آپ بدلے میں تعریف یا شکر گزاری کی توقع رکھتے ہیں نا، تو آپ اس عمل کی اصل قدر کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ نیکی کرنا خود ایک مکمل اور خود کفیل عمل ہے۔ اور آخر میں دعا کے بارے میں ان کا نظریہ وہ بھی بہت منفرد ہے۔ وہ کہتے ہیں بیرونی چیزیں مانگنے کے بجائے اندرونی طاقت مانگنی چاہیے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ دعا نہ کرو کہ مجھے فلاں چیز مل جائے یا مجھ سے یہ مصیبت ٹل جائے، بلکہ یہ دعا کرو کہ مجھے اس چیز کی خواہش نہ رہے، مجھے اس مصیبت کا خوف نہ ہو، یہ مجھے اس نقصان پر غم نہ ہو۔ یعنی خداؤں سے اگر وہ ہیں اور مدد کر سکتے ہیں تو اندرونی صلاحیتیں مانگو، خوف، خواہش اور غم سے آزادی۔ یہ پھر اسی مرکزی خیال پر واپس آ جاتا ہے کہ اصل طاقت اور آزادی ہمارے اندرونی رد عمل اور خود پر قابو پانے میں ہے۔ مارکس اوریلیس کی میڈیٹیشنز کی 9ویں کتاب کا یہ جائزہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ باب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حقیقی سٹوئسزم کا مطلب درد یا ناانصافی کو نظر انداز کرنا نہیں، بلکہ ان کے سامنے تلخ، جذباتی یا مغلوب ہونے سے انکار کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا۔ مارکس ہمیں سکھاتے ہیں کہ عظمت کا راستہ آسان نہیں ہوتا، مگر یہ سب سے زیادہ پائیدار ضرور ہوتا ہے۔ نظم و ضبط، سمجھ بوجھ اور اخلاقی مقصد کے ذریعے ہم کسی بھی حالت میں اپنی عزت نفس اور اندرونی سکون کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ تبصروں میں ہمیں ضرور بتائیے گا اس باب کے کس خیال نے آپ کو دوسروں کے ساتھ اپنے رویے یا اپنے رد عمل کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے میں مدد دی۔ اور ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ ہم اس فلسفی شہنشاہ کے خیالات کے ذریعے اپنا سفر جاری رکھیں گے، صرف حمزہ یعقوب کے ساتھ سیکھیں پر، جہاں لازوال حکمت عملی بصیرت بن جاتی ہے۔ لرن ود حمزہ یعقوب میں خوش آمدید۔ آج ہم مارکس اوریلیس کی مشہور زمانہ کتاب میڈیٹیشنز کے 10ویں باب میں گہرائی سے اتر رہے ہیں۔ جی، یہ کتاب تو ان کی ذاتی ڈائری جیسی ہے جو انہوں نے خود کو یاد دلانے کے لیے لکھی، اور 10ویں باب میں وہ بنیادی اسٹوئیکی اصولوں کی طرف لوٹتے ہیں۔ اچھا، کون سے بنیادی اصول؟ وہی جیسے زندگی کتنی نازک ہے، خود پر قابو پانا کتنا ضروری ہے، اور عقل اور فطرت کے مطابق جینا کیوں اہم ہے۔ بالکل، اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس باب میں مارکس کا لہجہ وہ تھوڑا زیادہ تیز ہے،
ایک فوری ضرورت کا احساس دلاتا ہے نا؟ صحیح کہا، جیسے وہ خود کو جھنجھوڑ رہے ہوں کہ بھائی وقت کم ہے، اب صرف سوچنا نہیں، عمل کرنا ہے۔ ہاں، فلسفے کو فوراً زندگی میں اتارنا ہے۔ جی بالکل، وہ بار بار خود کو یاد دلاتے ہیں کہ موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تعریف کی خواہش نہ کرو، اور دوسروں کی رائے مطلب ان کی تنقید یا تعریف کی فکر میں وقت ضائع مت کرو۔ تو اصل چیز کیا ہے پھر؟ وہ کہتے ہیں کہ اصل چیز جو مکمل طور پر ہماری ہے وہ صرف ہمارا اپنا ذہن ہے، اور ہماری یہ صلاحیت کہ ہم جذبات یا حالات کے بجائے نیکی اور اصولوں کا انتخاب کریں۔ اچھا۔ وہ خود سے پوچھتے بھی ہیں، کیا تم کبھی سادہ، مکمل اور بے نقاب ہوگے، یعنی بغیر دکھاوے کے اپنی اصل فطرت کے مطابق؟ اور یہ صرف خیالات نہیں، وہ عمل پر بہت زور دیتے ہیں۔ جی، ہر کام انصاف، سچائی اور اندرونی آزادی سے کیا جائے، یہ روزمرہ زندگی گزارنے کا ایک عملی طریقہ ہے۔ مجھے وہ حصہ بھی بہت دلچسپ لگا جہاں وہ کچھ خاص صفات اپنانے کا کہتے ہیں، راست باز، معتدل، سمجھدار۔ تعاون کرنے والا، ہاں، اور اس کا تعلق اس خیال سے ہے کہ ہمیں فطرت کے مطابق جینا چاہیے۔ فطرت کے مطابق سے کیا مراد ہے اسٹوئے کی فلسفے میں؟ دیکھیں، اس کا مطلب ہے کائنات کا جو منطقی نظام ہے اور ہماری جو انسانی صلاحیتیں ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنا۔ مارکس کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اسے قبول کرنا چاہیے۔ قبول کرنا کیوں؟ کیونکہ یہ کائنات کے بڑے منصوبے کا حصہ ہے۔ اگر کوئی چیز مجموعی فطرت کے لیے اچھی ہے تو وہ اس کے کسی ایک حصے کے لیے بری نہیں ہو سکتی۔ یہیں پر وہ مشہور نقطہ بھی آتا ہے جو کچھ لوگوں کو شاید سخت لگے۔ کون سا؟ کہ جو مشکل پیش آتی ہے وہ یا تو قابل برداشت ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو شکایت مت کرو، برداشت کرو، اور اگر ناقابل برداشت ہے تو بھی شکایت نہ کرو، کیونکہ تمہاری تباہی ہی اس کا خاتمہ لے آئے گی۔ یہ سننے میں تو کافی سخت لگتا ہے۔ ہاں، یہ سخت ضرور ہے، لیکن اصل میں یہ ہمیں اپنی اندرونی طاقت اور اپنے رد عمل پر قابو پانے کی یاد دہانی کراتا ہے۔ یعنی توجہ بیرونی حالات سے ہٹا کر اندرونی حالت پر لانا۔ جی بالکل، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تکلیف محسوس نہ کرو، وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی توانائی شکایت میں ضائع نہ کرو، بلکہ اسے برداشت کرنے یا حل تلاش کرنے میں لگاؤ۔ یہ سمجھنا کہ ہم ایک بڑے نظام کا حصہ ہیں شاید سکون دیتا ہے۔ یقیناً، اور اسی طرح وہ تبدیلی اور زوال کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز ہر وقت بدل رہی ہے، ٹوٹ پھوٹ رہی ہے۔ تو اس پر پریشان ہونا چاہیے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں اس پر پریشان ہونے کے بجائے اسے کائنات کا ایک فطری عمل سمجھو، جیسے چیزیں بکھرتی ہیں اور پھر نئے سرے سے جڑ جاتی ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے ہر لمحے کو قیمتی بناتا ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ بالکل، اور جب بات دوسروں کی رائے کی آتی ہے تو وہ اسے تقریباً نظر انداز ہی کر دیتے ہیں۔ ہاں، وہ سوال پوچھتے ہیں، کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے اگر دوسرے تمہیں صحیح کام کرنے پر الزام دے؟ اور جواب واضح ہے، نہیں۔ شہرت، تعریف، یہ سب پتوں کی طرح ہیں جو ہوا میں اڑ جاتے ہیں۔ صحیح، اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ کیا آپ خود اپنی نظر میں صحیح کام کر رہے ہیں؟ جی تو بنیادی طور پر یہ باب ہمیں خلفشار سے دور رہنے کی دعوت دیتا ہے، ہاں، جیسے دوسروں کی رائے یا مستقبل کا خوف، اور اپنی توجہ حال پر مرکوز کرنے کی، اپنے اعمال پر، اپنے کردار پر۔ صحیح کہا، یہ لمحہ بلمحہ زیادہ بھرپور اور بامقصد زندگی گزارنے کا ایک طرح کا نسخہ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم ہر روز اصل میں مر رہے ہیں، زندگی کا ایک حصہ ختم ہو رہا ہے۔ جی، اور حکمت زندگی کو ملتوی کرنے میں نہیں، بلکہ اسے ابھی اسی لمحے مقصد اور پوری توجہ کے ساتھ اپنانے میں ہے۔ جیسا کہ مارکس کہتے ہیں، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں، پھر بھی ہم ایسے جیتے ہیں جیسے زندگی کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ مارکس اوریلیس کی میڈیٹیشنز کے 10ویں باب کے اس جائزے میں شامل ہونے کا شکریہ۔ یہ باب ہمیں سکھاتا ہے کہ وقار کے ساتھ جینے کا مطلب ہے ابھی عمل کرنا، واضح طور پر سوچنا، اور جو ہمارے اختیار میں نہیں اسے قبول کرنا سیکھنا۔ ایک شور مچاتی دنیا میں خاموش نیکی اور اندرونی سکون ہی اصل طاقت ہے۔ ہاں، مارکس کا جو حتمی مقصد تھا وہ بہت سادہ مگر گہرا تھا۔ اچھے آدمی کے بارے میں باتیں کرنا چھوڑ دو اور بس ایک بن جاؤ۔ اس باب کی کون سی سطر یا خیال نے سننے والوں کو وضاحت کے قریب کیا؟ ہمیں تبصروں میں ضرور بتائیں، اور ہمارے ساتھ رہیں جب ہم اس غیر معمولی سفر کے آخری ابواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ صرف
لرن ود حمزہ یعقوب پر، جہاں قدیم فکر آج کی زندگی سے ملتی ہے۔ لرن ود حمزہ یعقوب میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک کافی ذاتی اور عملی تحریر کا جائزہ لے رہی ہیں، مارکس اوریلیس کی میڈیٹیشنز کی 11ویں کتاب۔ یہ باب پڑھ کر ایسا لگتا ہے جیسے ہم مارکس کی اپنی ڈائری پڑھ رہے ہوں، جس میں وہ خود کو روزمرہ کی الجھنوں جیسے انا، ناانصافی اور بھٹکنے کے جو خطرات ہیں ان سے خبردار کر رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ واقعی آپ نے صحیح کہا، ایک ذاتی جھلک ہے۔ مارکس یہاں اس بات پر غور کرتے ہیں کہ ہم کتنی آسانی سے اپنے اصل مقصد سے، یعنی ایک صحیح اور نیک زندگی گزارنے سے بھٹک جاتے ہیں۔ اچھا، کیسے؟ کبھی تعریف و توصیف ہمیں راستے سے ہٹا دیتی ہے، کبھی غصہ، کبھی خوف، اور کبھی یہ خواہش کہ لوگ ہمیں کچھ اور سمجھیں جو ہم نہیں ہیں، لیکن وہ بار بار خود کو اسی راستے پر واپس لاتے ہیں جسے سٹوئک راستہ کہا جاتا ہے۔ سٹوئک راستہ، اچھا، کیا آپ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر سکتے ہیں؟ یہ فلسفہ مطلب کس چیز پر زور دیتا ہے؟ بالکل، دیکھیں، آسان الفاظ میں سٹوئسزم اس بات پر زور دیتا ہے کہ حقیقی خوشی اور سکون جو ہے وہ باہر کے حالات میں نہیں ہے، بلکہ ہمارے اندرونی رد عمل میں، ہماری سوچ میں اور ہمارے کردار میں پایا جاتا ہے۔ اچھا، اندرونی رد عمل۔ جی، یہ سادگی، ایمانداری اور سب سے بڑھ کر اپنے جذبات اور خواہشات پر قابو پانے کی بات کرتا ہے۔ مارکس بار بار اسی طرف لوٹتے ہیں۔ جیسے آپ سیکشنز 1، 15 اور 19 میں دیکھیں وہاں وہ عقلی روح، یعنی ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کی خصوصیات، پھر سچائی کی اہمیت اور غیر ضروری خیالات سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے کہ وہ خود کو یاد دلاتے ہیں کہ بے عزتی یا تنقید کا جواب غصے سے نہیں دینا، بلکہ خاموشی اور صبر سے۔ بالکل، جہالت کا سامنا کرتے ہوئے بھی پرسکون رہنا اور اپنی عقل کو ڈھال بنانا، نہ کہ جذبات کو تلوار۔ سیکشن 13 میں وہ کہتے ہیں، اگر کوئی نفرت کرے تو یہ اس کا مسئلہ ہے، ہمارا کام تو صبر اور خوش مزاجی سے پیش آنا ہے۔ ہاں، اور یہ صرف برداشت کرنے کی بات نہیں، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر مثبت رویہ اپنانے کی بات ہے۔ سیکشن 18 کا جو 9واں نقطہ ہے وہ اسی سے جڑا ہے، جہاں وہ مخلص مہربانی کی، وہ کیا کہتے ہیں، ناقابل شکست طاقت کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر مہربانی حقیقی ہونا، بناوٹی نہ ہو، تو کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ محض غیر فعال خاموشی نہیں، بلکہ ایک فعال خیرخواہی ہے۔ واقعی یہ باب کسی شاعری یا فلسفیانہ بحث سے زیادہ ایک عملی ہدایت نامہ لگتا ہے نا؟ مارکس یہاں اپنی کمزوریوں کا کھل کر سامنا کر رہے ہیں، اپنے اصولوں کو مزید پختہ کر رہے ہیں، اور اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ اچھی زندگی کوئی منزل نہیں، بلکہ ہر لمحے، ہر فیصلے سے بننے والا ایک سفر ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ سیکشن 16 میں وہ ایک بہت اہم نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سب میں ایک اچھی اور مطمئن زندگی گزارنے کی پوری صلاحیت موجود ہے۔ اچھا، شرط کیا ہے پھر؟ شرط صرف یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں فکر کرنا چھوڑ دیں جو واقعی کوئی اہمیت نہیں رکھتی، یعنی وہ چیزیں جو ہمارے اختیار سے باہر ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کون سی چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں، ہمارے خیالات، ہمارے فیصلے، ہمارا رد عمل، اور کون سی نہیں ہے، جیسے دوسروں کے کام، باہر کے واقعات۔ جی بالکل۔ اسی طرح سیکشن 18 کے باقی نکات بھی دوسروں کے رویوں کو سمجھنے اور اپنے رد عمل کو قابو میں رکھنے کے لیے عملی مشورے دیتے ہیں۔ تو یہ باب ہمیں سکھاتا ہے کہ اس شور شرابے، لالچ اور دکھاوے کی دنیا میں اپنے اصولوں پر کیسے قائم رہا جائے۔ یہ ایک طرح کی ذہنی مشق ہوئی پھر۔ یقیناً یہ ایک مسلسل ذہنی تربیت ہے۔ مارکس یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ آسان ہے، بلکہ یہ کہ یہ ممکن ہے اور ضروری بھی ہے۔ وہ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ خلفشار اور منفی جذبات سے کیسے نمٹا جائے، نہ صرف انہیں برداشت کر کے، بلکہ انہیں سمجھ کر اور اپنی سوچ کو تبدیل کر کے۔ مارکس اوریلیس کی میڈیٹیشنز کی 11ویں کتاب پر اس گہرائی سے کی گئی گفتگو کا اب اختتام کرتے ہیں۔ یہ باب ہمیں شدت سے یاد دلاتا ہے کہ ہمارے ذہنی سکون کے لیے سب سے بڑے خطرات باہر سے نہیں آتے، نہیں، بالکل نہیں، بلکہ ہمارے اندر سے جنم لیتے ہیں۔ ہمارے جذباتی رد عمل، ہماری نہ ختم ہونے والی خواہشات
اور وہ غلط کہانیاں جو ہم خود کو سناتے رہتے ہیں۔ جی، اور سیکشن 11 اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ پریشانی باہر کی چیزوں سے نہیں آتی، بلکہ ان کے بارے میں ہمارے اپنے فیصلوں اور ان سے بچنے یا انہیں پانے کی کوشش سے پیدا ہوتی ہے۔ ہاں، اسی طرح سیکشن 19 بھی غیر ضروری اور نقصان دہ خیالات سے پرہیز کرنے پر زور دیتا ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے، امید کی بات یہ ہے کہ مسلسل مشق سے ہم اپنے ذہن کو مارکس کی طرح ڈھال سکتے ہیں، یعنی ایمانداری، خودداری اور اندرونی وضاحت کی اس طرف رہنمائی پانے والی زندگی گزارنا ممکن ہے۔ بالکل ممکن ہے۔ جیسا کہ سیکشن 16 میں یاد دلایا گیا ہے، ہمارے پاس اپنے فیصلوں اور نتیجتاً اپنی زندگی کی سمت متعین کرنے کی طاقت ہے۔ ہم اپنے منفی خیالات کو مٹا سکتے ہیں۔ زندگی مختصر ہے تو یہ توجہ اور توانائی دانشمندی سے استعمال کرنی چاہیے۔ مستقل مشق سے ہی اندرونی وضاحت حاصل ہوتی ہے۔ سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں، اس باب کا کون سا حصہ یا کون سی نصیحت آپ کو اپنی ذاتی کشمکش یا چیلنجز کے حوالے سے سب سے زیادہ کارآمد یا متعلقہ محسوس ہوئی؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، کیونکہ اگلی گفتگو میں ہم اس فلسفی بادشاہ کی کتاب کے آخری حصے کا جائزہ لیں گے، جہاں لازوال سوچ کو عملی حکمت میں ڈھالا جاتا ہے۔ حمزہ یعقوب کے ساتھ سیکھے میں خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ آج ہم مارکس اوریلیس کے میڈیٹیشنز کے بالکل آخری باب پر ہیں، 12واں کتاب۔ جی، یہ ایک رومی شہنشاہ، ایک اسٹوئک فلسفر، اور شاید سب سے بڑھ کر ایک انسان کے آخری خیالات ہیں۔ بالکل، ایک ایسا انسان جو ایمانداری، مقصد اور سکون کے ساتھ جینا چاہتا تھا۔ اس آخری باب میں ایک عجیب گہری ٹھہراؤ ہے نا؟ جی، بہت گہرا سکوت۔ ایسا لگتا ہے مارکس جانتا ہے کہ انجام قریب ہے، نہ صرف کتاب کا بلکہ زندگی کا بھی۔ ہاں، لیکن دیکھیں، اس میں کوئی خوف، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، بس ایک وضاحت سی ہے، ایک شفافیت۔ وہ وقت کے گزرنے پر غور کرتا ہے، موت تو آنی ہے۔ اور یہ شہرت، طاقت، لذتیں، ان سب کے بارے میں کیا خیال ہے اس کا؟ وہ انہیں بہت چھوٹا، بہت معمولی سمجھتا ہے۔ آخر میں جو چیز اہم رہ جاتی ہے وہ بہت سادہ ہے۔ کیا؟ اپنا فرض ادا کرنا، فطرت کے مطابق جینا، اور اپنی روح کو شکایت اور منفی باتوں سے پاک رکھنا۔ جی، اسی لیے 12ویں کتاب کوئی حتمی نتیجہ نہیں ہے، یہ ایک طرح سے ایک رہائی ہے۔ رہائی کس چیز سے؟ شاید یہ یاد دہانی کہ اصل فتح دوسروں کو ہرانا نہیں، بلکہ خود پر قابو پانا ہے۔ بالکل۔ تو آئیے مارکس اوریلیس کے ان آخری الفاظ کو دیکھتے ہیں، اس لازوال حکمت کو جو وہ ہمارے لیے چھوڑ گیا ہے۔ جی، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو زندگی میں جدوجہد کرتے ہیں، سوچتے ہیں اور جینے کا بہتر طریقہ ڈھونڈتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلی بات جو مجھے بہت نمایاں لگی وہ حال میں جینے پر زور ہے۔ یہ تو اسٹوئکزم کا مرکزی خیال ہے۔ ہاں، مارکس کہتا ہے کہ جو سکون ہم لمبی تلاش کے بعد پانے کی امید رکھتے ہیں وہ ابھی اسی لمحے مل سکتا ہے۔ بالکل، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ کہ ماضی کو چھوڑ دیا جائے، مستقبل کو بس تقدیر پر چھوڑ دیں، اور حال کو وہ کہتا ہے احترام اور انصاف کے ساتھ گزارا جائے۔ احترام یعنی جو ملا ہے اسے قبول کیا جائے۔ جی، اور انصاف یعنی سچ بولا جائے، دوسروں سے صحیح سلوک کیا جائے۔ آج کل کی زندگی میں تو یہ بہت مشکل لگتا ہے، ماضی کا بوجھ، مستقبل کی فکر۔ اسی لیے تو یہ نقطہ اہم ہے، اصل طاقت اسی لمحے میں ہے، حال میں۔ اور یہ صرف حال پر توجہ دینا نہیں ہے، آپ نے پہلے ذکر کیا تھا اندرونی ذات کا۔ جی، یعنی ذہن کو بیرونی خلفشار سے آزاد کرنا، یہ اس سے بھی گہری بات ہے۔ وہ کیسے؟ مارکس اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ 3 چیزوں کی بات کرتا ہے، جسم، سانس اور ذہن۔ ٹھیک ہے۔ جسم اور سانس تو آتے جاتے رہتے ہیں، ان پر مکمل کنٹرول نہیں ہے، لیکن ذہن، وہ کہتا ہے صرف ذہن ہی ہے جس پر ہمارا پورا اختیار ہے۔ اچھا، تو ذہن کو آزاد کیسے کیا جائے؟ دوسروں کے اعمال سے، اپنی پرانی غلطیوں کے پچھتاوے سے، مستقبل کے بے جا خوف سے، اور جسمانی تکلیفوں سے بھی؟ جی ہاں، ان سب چیزوں کے اثر سے اپنے ذہن کو الگ کر لینا ہے، تبھی سکون ملے گا۔ اس نے کوئی مثال دی ہے اس کیفیت کی؟ ہاں، وہ ایمپیڈوکلیس کا حوالہ دیتا ہے کہ ذہن ایک ایسے کرے کی طرح ہو جائے جو اپنے کامل سکون میں خوش ہے۔ واہ، ایک کرا جو اپنے سکون میں خوش ہے، مطلب بیرونی حالات سے غیر متاثر۔
बिल्कुल, खुद मुख्तार पुरसुकून। लेकिन जहन को काबू करने की बात करते हुए मार्क्स एक और बड़ी दिलचस्प नफ्सियाती बात करता है कौन सी? कि हम खुद से तो इतनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन दूसरों की राय की परवाह अपनी राय से ज्यादा करते हैं। हाँ, ये बहुत अजीब बात है ना। हम अपनी नजर में कैसे हैं, ये अहम होना चाहिए। मगर हम ये सोचते रहते हैं कि दूसरे क्या सोच रहे हैं। मार्क्स तो यहाँ तक कहता है कि अगर हमें अपने हर ख्याल को फौरन बोलना पड़े तो शायद एक दिन भी ना गुजर पाए। जी, ये जाहिर करता है कि हम समाजी मंजूरी के कितने मोहताज हो सकते हैं, अपनी सच्चाई से ज्यादा दूसरों की नजरों की। ये कबूलियत वाली बात क्या ये मौत पर भी लागू होती है? मौत को कबूल करना तो आसान नहीं है। नहीं, आसान तो नहीं है, लेकिन मार्क्स इसे फितरी समझता है, बहुत ही फितरी। फितरी कैसे? मतलब जिंदगी का खात्मा? देखें, वो कहता है कि कायनात में हर चीज बदल रही है, फना हो रही है, ताकि नई चीजें बन सकें। अच्छा, तो मौत भी इसी बड़ी तब्दीली का हिस्सा है? जी, ये कोई बुराई नहीं बल्कि फितरत के निजाम का लाजमी जुज्व है। इसने इसकी भी कोई मिसाल दी? हाँ, वो जिंदगी को एक ड्रामे से तशबीह देता है। ड्रामा? जी, कहता है कि आप एक अदाकार हैं, स्टेज पर आपका किरदार है, उसकी लंबाई आप तय नहीं करते। वो कौन तय करता है? वो ताकत जो आपको लाई थी वही आपको वापस भेजती है, यानी फितरत। तो जब जाने का वक्त आए तो बस चले जाएं, इसमें कोई बुराई या शर्मिंदगी नहीं, किरदार पूरा हुआ। तो गोया ये सब कुछ हमारे देखने के अंदाज पर मुनहसिर है, नुक्ता नजर पर। बिल्कुल, मार्क्स बार बार यही कहता है, गलतफहमियों को दूर कर दे तो सुकून मिल जाएगा। जैसे किसी तंग गली से निकलकर खुले मैदान में आ जाना। हाँ, बिल्कुल वैसी ही मिसाल दी है उसने, कि बस कोने से मुड़ जाएं और मसला हल, नजरिया बदलें, जिंदगी बदल जाएगी। यानी बैरूनी हालात नहीं, हमारा रद्द अमल अहम है। हमारा रद्द अमल, हमारी सोच, हमारी राय, उन पर हमारा इख्तियार है, और यही काफी है। नहीं है, बस एक खामोश कबूलियत है कि जिंदगी मुख्तसर है, मौत फितरी है, और सबसे अहम ये है कि जो वक्त मिला है उसे कैसे जिया जाए। वो हमें याद दिलाता है कि अजमत उसमें नहीं कि लोग हमें याद रखें, बल्कि उसमें है कि हम खुद से कितने सच्चे हैं, अपनी हर सोच में, हर अमल में, हर सांस में। इन आखिरी ख्यालात के साथ ही मेडिटेशंस खत्म होती है, जवाबात के साथ नहीं बल्कि हिम्मत के साथ, अलविदा के साथ नहीं बल्कि हाल की तरफ, मौजूदा लम्हे की तरफ एक मुस्तकिल वापसी के साथ। तबसरों में हमें जरूर बताइएगा कि मेडिटेशंस के इस सफर ने आपके लिए क्या माने रखे। जी, आपके तासुरात का इंतजार रहेगा और हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि हम मजीद अजीम किताबों के सफर पर निकलेंगे, सिर्फ हमजा याकूब के साथ सीखें पर, जहां हम फलसफे की गहरी खामोश ताकत को रोजमर्रा जिंदगी से जोड़ने की कोशिश करते हैं। अगली बार तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।